बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार और मेरे साथ हैं अशफाक इसाक सत्ती। तो अशफाक, क्या हाल चाल है, कैसे मौसम है, कैसी जिंदगी गुजर रही है आपकी? बस जी, जिंदगी तो अच्छी गुजर रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द मौसम। बाकी हुकूमत चली गई तो वैसे हुकूमत जाती है तो तवक्कुआत होती है। हुकूमत का टाइम खत्म हो गया। हाँ जी, सदर साहब ने फौरन आनन फानन दस्तखत किए और उसके बाद जो ये हुकूमत थी पीडीएम की, ये किस्सा पारी ना हो गई। लेकिन अब ये जो निगरान सेटअप है, जाहिर है कि इनकी मुशावरत से ही आएगा। आप सोचिए कि राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब ने कुछ तो मुशावरत की होगी और कुछ मुशावरत हुई। वो मुशावरत होनी है और इटली में भी हुई थी वो मुशावरत जो राजा रियाज साहब से वो होनी है। और 2 बजे 2:30 बजे वो तो वहाँ वाली मुशावरत थी ना। असल जो मीनिंगफुल मुशावरत होनी है राजा रियाज साहब से जो होनी है, वो मसरूफ बहुत थे, इसलिए वो कल परसों टाइम नहीं दे सके। वो आज टाइम मुशावरत होगी, कोई सीट एडजस्टमेंट होगी कहीं पे, वो तो राजा रियाज साहब ही बता सकते हैं। देखिए, उनके पास बड़ा इस वक्त जो है ना पावरफुल पोजीशन में है, वो इस वक्त तो वही डिसाइड करेंगे जी। लेकिन कल एक नया नाम सामने आने लगा और वो जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम सामने आया। और ज़ाहिर है वो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ओहदों पर रह चुके हैं, खासतौर पर एम्बेसडर 38 साल का उनका करियर है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में वो फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन भी रह चुके हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर भी रह चुके हैं। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर। तो देखना ये जी अब किसके सर पे ये हुमा जाके बैठेगा निगरां वजीर आजम का। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने कल काफी ज्यादा तकारीर भी की हैं और उन्होंने कहा कि मेरे जो करियर है सियासी, उसमें जो ये 16 माह थे, इससे ज्यादा कठिन मैंने कोई वक्त नहीं देखा। ये अवाम ने तो देखा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने भी देखा, विच इज गुड। अगर ऐसा वो फील करते हैं, अवाम का दर्द महसूस करते हैं, तो फिर बड़ी अच्छी बात। सेम टू सेम। लेकिन जो पेट्रोलियम प्राइसेस रही, जो खाने पीने की अशिया के नर्ख रहे, जो ओवरऑल महंगाई, इन्फ्लेशन 15 माह में कहां से कहां तक रही, तो न जाने। अशफाक, क्या सारी बातें हम यहीं कर लेंगे? हाँ, मैं तो बैठने वाला था यहाँ पर, ये जगह बड़ी अच्छी है, प्लेटफॉर्म आप बैठे, मैं टॉप स्टोरीज से स्टार्ट करती हूँ। चलें, कौन बनेगा निगरां वजीर आजम? फैसले की घड़ी आ गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ आज ऑपोजिशन लीडर राजा रियाज से मुलाकात करके निगरां वजीर आजम के नाम की हतमी मंजूरी देंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने वजीर आजम की एडवाइस पर कौमी असम्बली तहलील कर दी। वजीर आजम कहते हैं जिंदगी का सबसे मुश्किल इम्तिहान पिछले 16 महीने थे। कौमी असम्बली से अलविदाई खिताब में वजीर आजम शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ रंग नजर आए। मूड कभी संजीदा तो कभी खुशगवार रहा। नवीद कमर को नून लीग में शमूलियत की दावत। बिलावल ने शहबाज शरीफ को पीपल्स पार्टी में आने का बुलावा दे दिया। और किफायत शौरी की जिम्मेदारी आवाम के कांधों पर डालने वाली हुकूमत ने जाते जाते भी शाह खर्ची की रिवायत बरकरार रखी। स्पीकर असम्बली के इशाइये में अरकान के लिए दस्तरखान किस्म किस्म के पकवानों से सजाया गया। चलें जी, हुकूमत तो चली गई है। ये हुकूमत 16 माह पीडीएम की हुकूमत, जिसमें मुख्तलिफ जमातें शामिल थीं, और उसके बाद अब फैसला होना है निगरां वजीर आजम का, ताकि ज़ाहिर है मामलात आगे बढ़े। अच्छा, अशफाक, पिछले दिनों आपने मुझसे सवाल पूछा था कि अगर समरी भेजते हैं वजीर आजम सदर को और वो रख के समरी पे बैठ जाते हैं, उस पर साइन नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो होना ये था कि 11 को ऑटोमेटिकली खुद ही असम्बली तहलील हो जानी थी। देखिए उससे होता क्या करके आई आप, उससे होता क्या कि अगर वो ऑटोमेटिकली असेंबली तहलील होती तो फिर 60 दिन का में मामलात इलेक्शन हो जाने थे। लेकिन जल्दी तहलील का मकसद ही ये था, 90 दिन। शायद सदर साहब ने भी इसे साइन कर दी क्योंकि 90 दिन सबको दरकार थे। सदर साहब भी आप कह रही हैं यही चाहते थे? सदर साहब यही चाहते होंगे, उन्हें भी लग रहा होगा कि जरा हालात 90 दिन तक जो है वो भी तो सबको इलेक्शन कैंपेन का टाइम मिल जाए। तो ये अब फैसला होना है। राजा रियाज साहब बता के नहीं दे रहा है कौन से उनके नाम है। उनसे पूछो सर ये जो नाम गर्दिश कर रहा है ये आपने दिया है? कहते नहीं, लेकिन होना वो चाहिए जो मईशत को संभाल ले। राजा रियाज साहब आज मुलाकात करने जा रहे हैं। बड़ा अहम दिन है आज का दिन, तो बड़ा अहम है। बस सब ब्रेकिंग न्यूज चलती रही। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राजा रियाज साहब, ठीक है जी। मैं ये मशवरा दे रहा हूँ सबको। अब चक्कर ये है कि जलील अब्बास जिलानी साहब बड़ा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पर सामने आए हैं। अमेरिका और पाकिस्तान में सफीर रहे हैं, सब बता चुके हैं। 38 साल का उनका सफारतकारी का तजुर्बा है। ही स्पीक्स रियली वेल और आई होप के जो शख्सियत है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचे। तो ये बताया जा रहा है जी। अच्छा, जरा सा थोड़ा सा हम बता दें, जलील अब्बास जिलानी साहब का नाम पहले तो इस रेस में नहीं था,
تو لوگ کہہ رہے ہیں ایک ڈارک ہارس ہے, اچانک سے ان کا نام سامنے آیا ہے. سابق سیکرٹری خارجہ جلیل عباس جیلانی جو کہ امیدوار کے طور پہ سامنے آئے ہیں, سابق سیکرٹری خارجہ رہ چکے ہیں, جبکہ بھارت امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہ چکے ہیں. اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ جلیل عباس جیلانی کا نام سابق صدر آصف زرداری نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کے سامنے رکھا تھا. نواز شریف کی جانب سے اعتراض نہیں آیا. پی پی قیادت کو جلیل عباس جیلانی کا نام یوسف رضا گیلانی نے تجویز کیا تھا, یعنی گیلانی صاحب نے زرداری صاحب کو, زرداری صاحب نے نواز شریف کو. یہ ایسے سیکوینس بنتی ہے. اور ڈاکٹر حفیظ شیخ کو نگراں وزیر خزانہ بنائے جانے کا امکان, یعنی حفیظ شیخ صاحب ابھی بھی اس ساری صورتحال میں ریلیونٹ ہیں. تو موسٹ مطلب کتنے عرصے سے ریلیونٹ ہے ویسے؟ اچھا میں ایک بات بتا دوں, ہمارے یہاں جو وزیر خزانہ ہے وہ گن چن کے کچھ ہی لوگ بنتے ہیں, یا تو حفیظ شیخ صاحب ہوتے ہیں, یا اسحاق ڈار صاحب ہوتے ہیں, یا شوکت ترین صاحب ہوتے ہیں, مفتاح صاحب کا نام, مفتاح صاحب بھی ہوتے ہیں. تو یہ 3-4 لوگ ہیں جو مختلف ادوار میں آتے ہیں. پی پی کی حکومت آئے گی تو آپ کو پتا ہے کون ہوں گے, نون لیگ کی حکومت آئے گی اوبویسلی اسحاق ڈار صاحب. اگلے 10 سال میں شاید مزمل صاحب بھی آ جائیں, یو نیور نو. ہاں بیکاز نئے چہرے بھی تو چاہیے ہوں گے نا. 10 سال اوکے فائن, دیٹ از 10 سے 20 سال میں, مطلب یو نیور نو نا. یہاں پر تو ہو سکتا ہے ایسا, کیونکہ معیشت چلانے کے لیے. آپ کا تجزیہ ہے, میرا تجزیہ نہیں, میری ایک رائے ہے. تجزیہ از اے ویری اسٹرانگ ورڈ. تو اب جناب ہو یہ رہا ہے کہ کافی سارے نام ہیں جس کے اندر سپریم کورٹ کے کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بیوروکریٹ بھی ہو سکتے ہیں, سیاستدان بھی ہو سکتے ہیں, میں بھی ہو سکتا ہوں, صدر بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال وزیر اعظم صاحب نے اب آخری اسپیچ کی اور اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد, اور انہوں نے کہا کہ زندگی کا سب سے مشکل امتحان پچھلے 16 مہینے تھے. یعنی کہ یہ وہ معاملہ ہے جس پر میں وزیر اعظم صاحب سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتا ہوں. میں سمجھتا تھا صرف میرے یہ پچھلے 16 مہینے بڑے مشکل تھے, یا صدف کے مشکل تھے, عوام کے مشکل ہے. عوام تو مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں, وہ تو بجلی کے بل دے کے آہ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑے سخت فیصلے لیے ہیں عوام کے لیے, عوام کے لیے. ان کے اوپر جو بجلی بم گرا ہے, جو مہنگائی, ظاہر آئی ایم ایف سے معاملات طے ہونے کے بعد شرائط مانی گئی ہیں. اس سے پہلے بھی کیا ہوتا رہا؟ تو اس سے پہلے بھی جی یہ صورتحال ہے. تو 16 مہینے حکومت کہتی ہے جی ہمیں کہتے ہیں نا, کیا ایک محاورہ ہوتا ہے, سر منڈاتے ہی اولے ہی پڑ گئے. 16 ماہ میں سیاسی مخالف کو جیل بھجوانا تو دور ناجائز تنگ بھی نہیں کیا. اچھا یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے مخالفین کو جیل نہیں بھجوایا, یہ تو بہت دور کی بات ہے, میں نے ان کو تنگ بھی نہیں کیا. پی ٹی آئی نے 4 سال میں اپوزیشن کو دیوار میں چن دیا. رہتی دنیا تک 9 مئی بلیک ڈے کے طور پر یاد رکھا جائے گا. وزیر اعظم نے 9 مئی کے واقعات کو ریاست اور آرمی چیف کے خلاف سازش قرار دیا. بلند کی اپنے تئیں کہا کہ اپوزیشن کے بغیر اسمبلی نامکمل ہوتی ہے. یہ اسمبلی میرے لیے, یعنی کہ شاہد صاحب کے لیے, شرمندگی کا باعث رہی. آخری ہفتے 40 بل منظور کیے, یہ باعث شرمندگی ہے اور خوشی بھی ہے اور ندامت بھی. قوم سے معافی مانگتا ہے. چلیں جی, تو یہ ہمارے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کا ایوان ہے. ہاں جی, قومی اسمبلی. اور اس قومی اسمبلی کا ایوان تو اپنی جگہ رہے گا, لیکن چہرے بدل جائیں گے. چہرے کیسے بدلیں گے؟ وہ ایسے بدلیں گے کہ جب انتخابات ہوں گے, جب بھی ہوں گے, تو پھر اس میں جن لوگوں کو آپ منتخب کریں گے وہ اس ایوان میں پہنچیں گے اور وہ آپ کی قسمت کے فیصلے کریں گے. اور یہ بتا دینا آپ مخاطب کس سے ہیں؟ کس سے لوگوں سے مخاطب. اچھا, عوام سے, جو ٹی وی دیکھ رہا ہوں ان سے مخاطب. اور میں کس سے مخاطب ہوں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ سوچ سمجھ کے کس سے فیصلے کرنے, چننا کس نے ہے ووٹ کے ذریعے؟ ظاہر ہے ووٹ تو عوام نے کرنا, عوام نے ووٹ دینے. لیکن بہرحال تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہے, جس کو آپ ووٹ دیں وہ اس ایوان میں پہنچے اور آپ کی قسمت کے فیصلے کریں. اچھا جی, تو یہ جو تمام تر صورتحال ہے, کل کا دن بڑا ہیپننگ رہا اشفاق, اور عشائیوں کے حوالے سے بھی ہم نے بڑی صورتحال دیکھی. جو کھانا جو تھا اس وہ ڈشز کی ایک وہ نمبر ظاہر ہے, ڈشز وغیرہ تو ظاہر ہونی ہے نا, کیونکہ آخری دن بھی اگر پراپر کھانا نہیں دیتے ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے یہ مسائل تو عوام کے ہیں نا. یہی حکومتیں بھی جو کہتی ہیں ون ڈش پارٹی رکھی شادیوں میں, تو خود بھی تو ون ڈش پہ گزارا کرنا چاہیے. لیکن اب کیا کر سکتے ہیں, کئی چیزیں ایسے ہیں. مفت کا پیٹرول نہیں ہونا چاہیے, مفت کی بجلی نہیں ہونی چاہیے, جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن نہیں ہونی چاہیے, لیکن کیا کچھ نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ اپنے اپنے مفادات کو تقویت دی جاتی ہے. 86-87 رکنی کابینہ بھی نہیں ہونی چاہیے. تو آپ صرف پکوانوں کو رو رہی ہیں, باقی اور کیا کیا؟ ٹی اے ڈی نہیں ہونا چاہیے, ٹرینوں پر سفر کرنا چاہیے. بچت کمیٹی بنائی تھی, بلہ عالم اس کمیٹی کا کیا ہوا. لیکن کل تھوڑا سا ہم نے دیکھا, ذرا طنز و مزہ اور ذرا لائٹر موڈ میں ساری صورتحال رہی, اور شہباز شریف صاحب نے جو اراکین قومی اسمبلی ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھ دیے. ان کو اس جواب میں انہوں نے جی خواجہ آصف کی عمر کا بھی چرچا کیا اور کہا یہ مجھ سے بڑے ہیں, تو اس پہ بڑے کہکہ بھی لگے ایوان میں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دعوت بھی دی گئی شہباز شریف صاحب کو پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں. وہ دعوت کس نے دی؟ بلاول بھٹو نے.
تو اندازہ کریں جی، بڑا کشتے زعفران بنائے رکھی شہباز شریف صاحب نے اپنی اسپیچ میں، ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اندازہ ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ اتنے مصائب سے گزرنے کے بعد 15-16 مہینے ان کے گزرے. اور اچھا اگر جو اپوزیشن ہوتی ڈیفرنٹ والی تو بڑا مختلف صورتحال ہوتی. اگر اصل اپوزیشن ہوتی. اچھا لیکن ایک چیز میں نے بھی نوٹس کی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سیاستدان ہے نا، یہاں پر بڑی شعلہ بیان تقریریں اور پولیٹیکل شوز میں بھی آ کے، ٹاک شوز میں آ کے بڑی سنجیدہ گفتگو اور ایک دوسرے پہ الزامات. لیکن ویسے آپ پتہ کریں تو کئیوں سے رشتہ داریاں ہوتی ہیں. بریک کے دوران ہی ایک دوسرے کو کہتے ہیں ساتھ چلنا، شو کے بعد ذرا چائے پیئیں گے، ذرا ڈنر کریں گے، تو ہم کہتے ہیں واہ بھائی، تو کہتے ہیں کیا کریں، مطلب ظاہر ہے. اچھا راجہ ریاض صاحب، سب کی تقریر ایک طرف، سب کی تقریر ایک طرف، راجہ ریاض کی تقریر ایک طرف. کیا انہوں نے تقریر کی ہے؟ کل کیا انہوں نے خیالات کا اظہار کیا ہے؟ اور بھائی انہوں نے حکومت کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب بڑا مشکل وقت انہوں نے دیکھا ہے. راجہ ریاض ہاں، اور انہوں نے سارے جو حالات کا ذمہ دار ہیں وہ اپنے ہی لیڈر کو قرار دیا. کس کو؟ جن کی وہ ریپرزنٹیشن ہے نا پی ٹی آئی کی. اچھا میں ایک اور چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، ابھی دیکھا آپ نے شہباز شریف صاحب نے موسٹ امپورٹنٹ پرسن یعنی کہ راجہ ریاض صاحب کا تذکرہ سب سے پہلے نہیں کیا. یعنی کہ آپ اندازہ کی یاد کرانے پہ کہتے ہیں آ رہا ہوں نمبر سے آ رہا ہوں. اس پہ سب نے کہا بھی لگایا. یہ ان کا نام پھر آخر میں آیا. تو لیکن آج بہرحال اس پہ ملاقات ان کی ہو جائے گی. اچھا ہم ویسے کہہ رہے تھے کہ کئی لوگ آپس میں کتنی تنقیدیں وغیرہ کرتے ہیں، ہم جس طرح سے تذکرہ کر رہے تھے شعلہ بیانی ایٹسٹرا ایٹسٹرا، لیکن ویسے کیسے آپس میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے زبردست طریقے سے. الیکس کو بھی ذرا دیکھیے. سائرہ بانو صاحبہ اپنی شعلہ بیانی اور زبردست الفاظ کے چناؤ کی وجہ سے جانی جاتی ہیں. خواجہ آصف صاحب، یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ اپنے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں ہاتھ ہلا کے باقاعدہ طور پر جواب. اچھا میں بھی وہ انہیں کچھ کہہ رہی ہوں تو ذرا آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ جو کل کے حریف کہلائے جاتے ہیں وہ آج بن گئے ہیں حبیب. قومی اسمبلی میں خواجہ آصف جی ڈی اے کی ممبر قومی اسمبلی سائرہ بانو کی نشست پر پہنچے، اور دونوں طرف سے بھائی مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہوتا رہا. یہ مناظر بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی لائٹس بند ہو گئی ہیں، آپ کا گھر جانے کا دل نہیں کر رہا. تو مطلب واقعی ایسا منظر تھا کہ لگ رہا تھا کہ آج ایوان سے کسی نے واپس گھر نہیں جانا. اور جیسے کہ اسکول میں نہیں ہوتا آپ کی فیئرویل پارٹی ہو رہی ہوتی تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ واپس گھر جائیں، خاص طور پہ جب آپ کا لاسٹ اسکول میں ایئر ہوتا ہے. تو پھر حکومت پر گولہ باری کرنے والی جو سائرہ بانو صاحبہ ہیں، اپوزیشن پر قہر برسانے والے خواجہ آصف نے کیمرے کی طرف دیکھ کر ہاتھ بھی ہلایا. دیکھیں ایسے کر کے خوشگوار موڈ میں اسمبلی سے دونوں بھائی بلکہ سارے اراکین رخصت ہوئے. خواجہ صاحب لائٹیں آف ہو گئی. خواجہ صاحب لائٹیں بند ہو گئی ہیں. خواجہ صاحب آپ کے جانے کا دل نہیں کر رہا؟ بھائی صاحب وہ ویو جو آپ نے کی تھی پلیز ایک دفعہ کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ دلا. بائے بائے کیے. یہ پارلیمنٹ کا چپ چاپ کرنا ہے. ویسے تو بیسک کنٹینٹ کو پروموٹ کرنا چاہیے، لیکن انہوں نے سوچا خواجہ صاحب نے کہ کل ہو نہ ہو. تو اشفاق کیمرے کو دیکھ کے ہاتھ ہلانا تو کوئی ڈفرینٹ سچویشن میں ہوتا ہے جب کوئی پرینک ہو جاتی ہے. پرینک تو عوام کے ساتھ ہوا ہے بہرحال، لیکن چلو اچھا ہے. اب کیا آپ چاہتے ہیں، دستوں گریباں ہوتے بس صحیح ہے. اب کیا کر سکتے ہیں، اور اینڈ میں تصویریں کھنچوا سکتے ہیں. فوٹو سیشن ہوا زبردست قسم کا، اور جو حکومت کا جو لاسٹ دن تھا وہ بڑا ابھی خوشگوار بھی رہا. اچھا جی، کھانے کا تذکرہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن اب ذرا آپ کو ڈشز وغیرہ بتا دیں گے کیونکہ میڈیا پر یہ چیز بھی ضروری ہے کہ ہم ہائی لائٹ کریں کہ کتنے ہمیں آسٹیریٹی کے جو ہے وہ بھاشن دیے جاتے ہیں کہ جی آپ بچت کریں، عوام کو ایک دن تو چیٹ ڈے سب کا ہوتا ہے، جو ڈائٹ کرتے ہیں ان کا بھی ایک دن چیٹ ڈے ہوتا ہے. اگر شہباز صاحب نے بل خود دیا ہو تو میں مان لوں، یہ اسپیکر صاحب نے خود دیا والوں نے اراکین اسمبلی راجہ صاحب سے پوچھیں نا. راجہ صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، وہ اس پہ ضرور بھرپور اظہار خیال کریں گے، انہیں چاہیے کہ وہ بتائیں. اچھا سنیں جی، ڈش کون کون سی ہے؟ لبنانی بون لیس بوٹی میں نے نہیں کھائی، میں نے بھی نہیں کھائی. مٹن کنہ میں نے کھایا ہوا ہے، بخارا پلاؤ نہیں کھایا، ترک ریشمی کباب نہیں کھائے، چکن بون لیس ہانڈی چکھ لیتے ہیں کبھی کبھار، بھنڈی مسالہ. اچھا بھنڈی مسالہ بھی ڈفرنٹ ہوگا. میاں صاحب کی جو فیوریٹ دال ہے وہ بھی بنی ہوئی تھی. اچھا سیلڈ تھے 3 طرح کے، کھیر تھی، خلفہ تھا، کسٹرڈ تھا. مطلب ہم ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو مزہ کہاں سے لائیں شامل تھا. تو لیکن بڑا انجوائے کیا جی ارکان اسمبلی نے. آپ یہ دیکھیں کہ بڑا زبردست قسم کی ضیافت تھی. لیکن یہ بخارا پلاؤ یہ میں نے کبھی نہیں کھایا. اشفاق جو لبنانی بون لیس بوٹی ہے یہ بھی میں نے نہیں کھائی. ہاں جی. اور یہ میاں جی دال، میاں جی کی دال بیسکلی یہ سیالکوٹ سائڈ کی، وہاں پر یہ ایک بڑا مشہور قسم کی ایک ریسیپی ہوتی ہے. لاہور سے جب آپ جاتے ہیں نا جی ٹی روڈ کے ذریعے راولپنڈی، تو وہاں پر آپ کو 2-3 جگہ پر یہ میاں جی کی دال ملتی ہے. اچھا بیسکلی وہ ایک ڈھابا ہوا کرتا تھا، لیکن اب اس کی ایسی ایک مقبولیت ہے
کہ وہاں پر لوگ رک رک کے اس کو چکھتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن نقالوں سے ہوشیار رہیں۔ چلیں یہ آپ منظر دیکھ لیں، یہ فوٹو سیشن کے مناظر ہیں، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم، یہ جو فوٹو سیشن ہوا ہے قومی اسمبلی کے بعد ریڈ کارپیٹ پہ جی، تو ریڈ کارپیٹ اور پھر ساتھ ہی تمام طرح رکین بیٹھے ہیں۔ اچھا اس میں سب نے اپنی بڑی چن چن کی جگہ منتخب کی ہوگی نا اس میں؟ نہیں، اس کے اندر بتایا جاتا ہے بیسیکلی آپ کو جب بھی ایسے کسی موقع پہ تصاویر لی جاتی ہیں تو آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس نے کہاں بیٹھنا ہے، کس نے کہاں موجود رہنا ہے، ورنہ ہر کوئی پہلی رو میں آپ کو نظر آئے اور قطار بہت لمبی ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں جی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھے ہیں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض، اور ان کے دوسری طرف بیٹھے ہیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف، تو دونوں راجہ ان کے ارد گرد بیٹھے ہیں۔ ساتھ ہی ہم فرنٹ رو میں خواجہ آصف کو بھی دیکھ رہے ہیں، اسد محمود کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن کو میں پہچان سکتا، بلاول بھٹو بھی بیٹھے ہیں ساتھ ہی، اسحاق ڈار صاحب بھی بیٹھے ہیں، بخاری صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، رانا تنویر بھی نظر آ رہے ہیں، سائرہ بانو پتہ نہیں کس جانب ہیں وہ، چلو راجہ ریاض صاحب تو بیٹھے ہیں۔ اچھا لیکن ایک چیز دیکھیں، یہ پرسپشن کی بات ہے نا، اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر انہوں نے جو تصویر بنوائی، ان کی متعلقہ جماعتیں ان کو دیکھ رہی ہوں گی اور سوچ رہی ہوں گی کہ بڑا مشکل حالات میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے 10 دن بھی حکومت نہ کر پائیں تو 15-16 مہینے نکال دیے، لیکن دوسری جانب عوام بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے اوپر یہ 15-16 ماہ کس طرح سے گزرے، اور انہیں لگتا ہوگا کہ یہ ذمہ دار یہ شخصیات ہیں، تو بہرحال۔ اچھا یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری حکومت کا یہ 5 سال پورے ہوئے ہیں، لیکن اس میں وزیر اعظم جی، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہو، چاہے وہ نواز شریف کے دور میں ہو، چاہے وہ چیئرمین تحریک انصاف کے دور میں ہو، وزرائے اعظم تبدیل ہوتے رہے، حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی، اور یہی وجہ تھی کہ کل شاہد خاقان عباسی نے جملہ بھی کہا کہ انہوں نے کہا مدت پوری کرنا جمہوریت کو کہتے ہیں، جمہوری طریقے سے جمہوریت چلانے کو جمہوریت۔ شاید خاقان صاحب بھی آواز حق بلند کرتے رہتے ہیں جی اپنی جماعت میں رہتے ہوئے، تو اب اس پر صورتحال پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم کے سابق معاون خصوصی اور پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما فیصل کریم کنڈی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ابھی بھی ہیں جب تک نگراں وزیر اعظم، ہاں وہ تو ظاہر ہے، لیکن اب ہم سابق کہہ سکتے ہیں نا، وہ اسمبلی تحلیل ہو گئی تو بہرحال اب تو جی فیصل کریم کنڈی صاحب، ویری گڈ مارننگ ٹو یو، باخبر سویرا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ تو کیسے سم اپ کریں گے، ہم تھوڑا سا تجزیے تبصرے تو نہیں، اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے جو کچھ ہم نے دیکھا، کیسی رہی ہے اسمبلی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسمبلی جو ہے وہ اپنی ٹینور تقریباً مکمل کر کے جو ہے وہ کل رات کو تحلیل ہوئی ہے 3 دن پہلے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو یہ چیز ہے کہ 2008 سے لے کر 8 سے 3 اسمبلی نے اپنے میعاد پوری کی ہے، لیکن ان تینوں اسمبلیوں میں وزیر اعظم صاحبان نے اپنی میعاد پوری نہیں کر سکے، چاہے وہ 2008 سے 13 کا تھا، یا 13 سے 18 تھا، یا 18 سے 23 تک کا تھا۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ جو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے وہ کہتے ہیں کیا کھویا کیا پایا، سب سے جو میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک امر یہ تھا کہ پچھلے 4-5 سال میں جو پولرائزیشن پولیٹیکل بہت کم ہو چکی تھی، پھر اچانک بہت ہائی لیول پہ چلی گئی تھی، اور آج تک ہے وہ پولیٹیکل پولرائزیشن جو آپ سمجھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان، جو پچھلی حکومت اور اپوزیشن تھی اس کے درمیان بھی تھی، جو کہ میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل پروسیس کے لیے ایک افسوسناک خبر ہے۔ اب میں آپ کے شو تقریباً دیکھ بھی رہا تھا جس میں آپ نے گیلا کیا کہ ممبران کیوں آپس میں، یا آپ نے جس موڈ میں بھی کہا، اس کے بعد سیشن کے بعد بیٹھ کے یا آپ کے ٹی وی پروگرام کے بعد بیٹھ کے چائے پیتے ہیں یا اکٹھے کھانا کھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ پازیٹیو ہے پاکستان کی پالیٹکس میں۔ ایک زمانہ یہ تھا کہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، ہم نے اسے اپریشیٹ کیا کنڈی صاحب کہ مطلب ویسے تو ٹی وی پہ ظاہر ہے آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کا موقف دینا ہوتا ہے، تھوڑا اگریسو بھی ہو سکتے ہیں، بٹ دیٹس ہیلدی۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ میں سمجھتی ہوں پازیٹیو سائن ہے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ دیکھیں ڈائلاگز میں یا بیٹھنا چاہیے ایک پرائیویٹ محفوظ چیزوں میں، اور جہاں پر پارٹی کا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے، جہاں پر چیزیں آتی ہیں تو ہم ڈیفینیٹلی پارٹی کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بھی لے کے آئیں گے، یہ ایک پازیٹیو سائن ہوتا ہے۔ ہمیں اتنے تناؤ اور چھکاؤ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہ کریں۔ کنڈی صاحب ذرا یہ بتا دیں، آپ تو کہہ رہے ہیں ظاہر ہے، ایک شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں میں نے بڑا مشکل وقت دیکھا، بڑے مشکل یہ کٹھن 16 ماہ تھے، آپ اب شاہد خاقان عباسی ظاہر ہے وہ اسی حکومت کے ممبر بھی رہے ہیں، نون لیگ کے اہم رکن بھی ہیں، سابق وزیر اعظم، وہی کہتے ہیں جی مجھے بہت شرمندگی ہے جو یہ اسمبلی ہے اس پر، اور میرا خیال ہے میں امید کرتا ہوں کہ باقی اراکین بھی ایسا محسوس کرتے ہوں گے، تو کنڈی صاحب آپ کی کیا رائے ہے اس پہ؟ دیکھیں میں شاہد خاقان عباسی صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں، وہ ایک بہت اچھے جنرل پولیٹیشین ہیں، میں ان کی کچھ باتوں سے ڈس ایگری بھی کرتا ہوں۔ دیکھیں اگر وہ اس قسم کی نظریاتی باتیں کرتے ہیں تو دیکھیں پارٹی کی طرف سے وہ لاہور سے ایم این اے منتخب ہو کر آئے ہیں،
مری سے دیکھیں جب مجھے پارٹی عزت دیتی ہے, مجھے پارٹی لے کے آتی ہے یا ہوتی ہے, تو اس وقت بھی مجھے پھر نظریات کی بات کرنی چاہیے کہ اگر میں اپنے کانسٹیچوئنسی سے ہار گیا تو میں دوسری کانسٹیچوئنسی لڑنا پسند نہیں کروں, کسی اور کی سیٹ پہ آنا پسند بھی نہیں کروں گا. لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پھر اگر نظریات کی بات ہوتی ہے تو پھر اگر میں مری سے ہار گیا تو پھر مجھے لاہور سے اگر پارٹی لاتی ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں, یہ میرا حق نہیں بنتا ہے کسی لاہور کی کسی پارٹی کے دوست کا حق بنتا ہے کہ وہ وہاں سے اعلان کرتا ہے. پھر اگر اعتراضات ہیں بلوں پہ تھے تو اس وقت حق تھا کہ وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حق کی آواز اس وقت بلند کرتے ہیں. دیکھیں جب سیاستدان ہم لوگ جب حکومت سے باہر اپوزیشن میں جاتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور سرکاری ملازمین جب ریٹائر ہو جاتے ہیں. اور لیکن شاہد خاقان صاحب تو اپوزیشن میں نہیں گئے, وہ وہیں پہ موجود رہے, اور ظاہر ہے کہ سابق وزیر اعظم ہے اور ایک وقت سے اپنی آواز اٹھا رہے ہیں. آپ کو پریکٹیکلی اس اسمبلی کو دیکھ کے لگتا ہے کہ یہ ایک بڑی مضبوط مستحکم اسمبلی تھی جس میں اپوزیشن نہ ہونے کے برابر تھی, جس میں بل اس طرح سے کثرت کے سے پیش کیے گئے اور پاس کیے گئے, اور اینڈ میں وہ مسکراہٹیں؟ آپ سوچئے کہ انفلیشن کہاں تک جا کے پہنچی, عوام کا حال کیا ہوا اس 15-16 مہینے میں. ذمہ دار بھلے آپ پچھلی حکومت کو بھی ٹھہراتے رہیں, لیکن اس میں آپ لوگوں کا پارٹ بھی تھا. تو ایسے میں تھوڑا سا محتاط طرز عمل نہیں ہونا چاہیے, ڈونٹ یو تھنک؟ نہیں دیکھیں, میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ حالات ملک کے جو ہے بہت گمبھیر تھے, ابھی بھی ہیں گمبھیر, پہلے بھی تھے. لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں آپ اس مشکلات میں آپ بڑے بالکل ہی ایسے سنجیدہ اور بالکل رونا شروع کر ایسے نہیں, کبھی آپ کو لائٹر موڈ میں بھی ہونا پڑتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی ہاں اگر وہ بہت سنجیدہ ہوتے منہ لٹکے ہوتے دیکھیں جی وہ حکومت جا رہی ہے اور یہ جو ہے ابھی اس وقت جو ہے دیکھیں کتنا ان کے اوپر دل پہ لے, لیکن ایسی چیزیں نہیں. حالات مشکل تھے, میں آپ سے اگری کرتا ہوں. کچھ ایسے بلز ہیں جو ہم نے پاس کیے ہیں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اس پہ جو ہے اگر جو کمیٹیز میں نہیں ہیں ڈائریکٹلی پاس ہوئے ہیں اس پہ ہمیں بہت سی تشویش تھی اور ہے بھی. اور جب یہ بل ہمارے اوپر جب یہ قانون امپلیمنٹ ہوں گے پھر آپ لوگ ڈیفینیٹلی ہمیں سوال کریں گے جی آپ لوگوں نے پاس کیا پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں, پھر اس وقت ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہو رہے ہیں. نہیں, اگر ہم نے پاس کیے ہیں ہم پہ امپلیمنٹ ہوں گے تو پھر ہم اس کے قصوروار ہوں گے. تو یہ بتا ماضی میں دیں بھی سی سی آئی میں یہ بھی طے ہو گیا نا, جس میں آپ لوگوں نے بھی حامی بھر لی کہ نئی مردم شماری کے تحت انتخابات ہوں, پھر ڈیلیمیٹیشن ہوگی. تو کھنڈی صاحب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, الیکشن کب ہو رہا ہے؟ نومبر میں تو نہیں ہوتے کہ ڈیلیمیٹیشن اگر ہونی ہے تو ظاہر ہونی ہے, تو کب ہو رہے ہیں پھر الیکشن؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی پروگراموں میں کہا ہے کہ مجھے یہ تعجب ہے کہ کیوں سیاسی جماعتیں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہیں. اول آخر آپ نے عوام میں جانا ہے, عوام کے سامنا کرنا ہے, عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کس کو ووٹ کرتے ہیں. مشکل حالات میں اگر ہم نے حکومت چلائی ہے یا نہیں چلائی ہے, یا ہم نے ڈیلیور کیا ہے یا نہیں کیا ہے, یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوام فیصلہ کرے گی کہ وہ حالات سازگار ہیں. ایک سیکنڈ میں ایک سیکنڈ بات کروں. اب جو ہے دیکھیں حالات سازگار ہے یا نہیں ہے وہ ایک ادر ڈیبیٹ ہے. ہمیشہ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو تیار رہنا چاہیے عوام میں جانے کے لیے, اپنا کیس پریزنٹ کرنے کے لیے. اگر ہم نے ڈیلیور کیا ہوگا, مشکل حالات ہوں گے, عوام نے بڑا کلوزلی اس کو واچ کیا ہے تو ہمیں ووٹ کریں گے, اگر نہیں کیا ہے تو ہمیں ووٹ نہیں کریں گے. لیکن اس سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ میرے پوزیشن جیت جائے گی اور میں ہار جاؤں گا اور میں الیکشن نہیں کروں گا. یہ جو مردم شماری کی چیز تھی اس کو پینڈنگ کر کے اگلی حکومت کے اس میں رکھنا چاہیے تھا کہ آپ اگلی حکومت کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ 1 سال کے اندر یہ کام کرے. پارٹی کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ تو ہاں کرائے, تو آپ کی اتنی ووٹ دیا نا انہوں نے سی سی آئی میں اور ان کی اتنی مختلف اوپینین, تو پارٹی آن بورڈ نہیں تھی صورتحال پہ؟ نہیں, پارٹی آن بورڈ ہے. میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل ورکر ایک بات کر رہا ہوں کہ ایز اے پولیٹیکل ورکر جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن فل فور ہو جانے. ہم نے پارٹی پہلے پوائنٹ رکھا تھا کہ 60 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. اس وقت پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ نہیں 60 دن کے اندر نہیں, ہم 90 ڈیز کے اندر. ہمیں کہا چلو 90 ڈیز بھی ہو. پھر اچانک مردم شماری کی چیز آ گئی تھی, مردم شماری اور سی سی آئی آ گئی. ہمارے کچھ تحفظات تھے وہ دور کر دیے گئے تھے. لیکن میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ الیکشن جو ہیں وہ 90 دن کے اندر ہو جانے چاہیے. مردم شماری کا جو ایشو ہے الیکشن کمیشن اس کو فی الحال اگر ہو سکے اس کو الیکشن کے بعد رکھ لے, اور ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تاکہ پولیٹیکل جو ہماری اس وقت انسرٹینٹی ہے, پولیٹیکل انسرٹینٹی جو ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ اس ملک میں الیکشن ہو, نئی پارلیمنٹ ہے, نئی حکومت ہے اور اس ملک کو آگے لے کے جائے. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں پاسبلٹی ہے, مجھے اس قانون کا نہیں پتا, میں آج چیک کروں گا اور الیکشن کمیشن اس کو دیکھ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ واحد حل یہی ہے کہ جلد از جلد اس ملک میں الیکشن. اچھا, ایک اور چیز آپ نے کہا کہ سیاسی ورکرز کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے عوام میں جانے کے لیے. اس وقت بحیثیت پارٹی آپ کی تیاری کیسی ہے؟ 16 مہینے کی کارکردگی کو دیکھ لیں, حالانکہ آپ کی وزارتیں آپ کے پاس ایسی رہیں کہ جس پہ ظاہر ہے کہ اتنا عوام کی جانب سے آپ کو سننا نہیں پڑا, لیکن پھر بھی تیاری ہے آپ لوگوں کی پوری؟ بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کے لیے بالکل 60 دن کے اندر بھی الیکشن ہوتے ہم تیار ہیں, 90 دن کے اندر الیکشن ہے ہم بھی تیار ہیں. دیکھیں پولیٹیکل ورکر ہمیشہ میں کہتا ہوں, دیکھیں اگر ہم نے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وزارتیں تھی یا نہیں تھی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. میں کہتا ہوں ہم سیاستدان ہیں,
ہم نے حکومت کی ہے, ہم اس حکومت کا حصہ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. عوام کو فیصلہ کرنا دیں. اگر عوام نے بڑا کلوزلی واچ کیا, آپ نے واچ کیا ہے, عوام فیصلہ کر لیں. اگر جس پارٹی نے جس نے بھی ڈیلیور کیا اس کو ووٹ کرے گی, نہیں کیا تو نہیں کرے گی. کئی الیکشن ہم جیتے بھی ہیں, کئی الیکشن ہم ہارے ہیں. ہم اس کے ڈرتے کہ جی میں الیکشن ہاروں گا. اور میں صاحب اگر آپ مختصر جواب دے سکیں, کوئی ریگریٹ ہے کہ الیکشن اسی وقت کرا دیتے جب حکومت لی تھی آپ نے نو کانفیڈنس کے بعد, یا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فیصلہ تھا یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دونوں میں ڈیبیٹیبل چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت الیکشن ہو جانا چاہیے تھا, بڑی اچھی بات ہو جانا چاہیے تھا. لیکن اگر نہیں ہوا, ابھی بھی اگر الیکشن ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں بہت جلد الیکشن جلد از جلد ہو جانا چاہیے. اس وقت ہو جاتے تو رستہ کلیئر کیسے ہوتا, یہ بھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا فیصل کریم کنڈی صاحب فار بینگ ود. تو بڑا معصومانہ آپ نے سوال کیا تھا. ہاں مطلب ظاہر ہے یہ بڑی ڈیبیٹ رہی ہے. بہت سارے نون لیگ کے جو اہم اراکین ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو یہ سوچا تھا اسی وقت الیکشن ہو جائیں تو بہتر ہوگا, لیکن معاملات چلتے یہاں تک آ گئے کہ لیول پلائنگ فیلڈ بھی تو چاہیے تھی. بریک. اچھا جی, ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. اور 16 ماہ کی کارکردگی جو رہی, یعنی کہ اپریل سے لے کے 2022 سے لے کے ابھی 2023 کا کون سا مہینہ چل رہا ہے, اگست کا, اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس میں جو کارکردگی رہی وہ سب کے سامنے ہے. عوام کی جو بچت تھی, جو ان کی پرچیزنگ پاور تھی, وہ بالکل ڈاؤن گریڈ ہو گئی اور بڑی پریشانی کا شکار رہی. پیٹرولیم مصنوعات اوپر چلی گئیں, ڈالر اوپر چلا گیا, روپیہ ڈیپریشیٹ ہو گیا, ڈالر اور مہنگائی برق رفتاری سے آگے بڑھی. اور عوام کا کیا حال ہوا یہ آپ کو بتا. یہ حکومت تو چلی گئی اور جاتے جاتے جی عوام پر بجلی گرا دی ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی مد میں مزید ₹1.25 اضافہ, جبکہ کراچی والوں کے لیے بجلی ₹2.31 فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. لیکن اب آپ کو یہ بتائیں جو نگراں حکومت ہے اس کے لیے چیلنجز بہت ہیں, اور جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا ہے IMF سے اس میں نگراں حکومت ظاہر ایک بڑا ٹائم گزارے. سٹینڈ بائی یا سٹینڈ اور ڈائی؟ یس. سو بحرانوں میں گھری معیشت کو سنبھالنا سب سے بڑا چیلنج ہوگا. کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا ان کے پاس صورتحال رہے گی نگراں حکومت کے پاس, کیونکہ جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں بھی دیکھا کہ ڈالر جو ہے اسی رفتار سے آگے بڑھ رہا ہے, پھر قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں. قوت خرید اشفاق جیسے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کی ظاہر ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. پہلے بچت کر لیتے تھے, اب بچت کا بھی ان کے پاس کوئی جواز نہیں رہا ہے کہ کیسے بچت کریں, گھر کے خرچے پورے کریں, بچوں کی پڑھائی کی فیس دیں, بجلی کے بل بھریں, یا جو گھر میں راشن ہے وہ جمع کریں. کیا کریں ایسے میں عوام؟ یہ بڑا سوال ہے. یہی اصل بات ہی یہی ہے کہ کس طرح اس فکر سے نکلیں. جو 5000 کا نوٹ تھا وہ پہلے آپ کے لیے جو چیزیں خریدنے میں معاون ثابت ہو سکتا تھا, اب اس کے آدھے سے بھی کم چیزیں آپ کے حصے میں آتی ہیں. آپ کی تنخواہ جو تھی وہ آدھے سے بھی کم رہ گئی ہے جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی, اور اشیاء کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو پرچیزنگ پاور دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے تو آپ کے تنخواہوں میں بھی اسی مناسبت سے اضافہ ہوتا ہے, اور آپ پھر وہ چیزیں خریدنے کے قابل رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انفلیشن صرف پاکستان میں ہے. ہم اسی لیے مہنگائی کے ساتھ ساتھ میں تذکرہ بارہا اسی وجہ سے پرچیزنگ پاور کا کرتا ہوں کہ وہ بڑا ریلیٹیبل ایک چیز ہوتی ہے. اور اب یہ ہے کہ بجلی مزید مہنگی ہے تو صدف عبدالجبار جو بلز آتے ہیں تو وہ ہلا کے رکھ دیتے ہیں. بلز ہلا کے رکھ دیتے ہیں, پھر بجلی ہوتی بھی نہیں ہے. بہت سارے علاقوں میں ہم دیکھ رہے ہیں جی وہی اسکیڈول ہے بجلی جانے کا, اور ماشاءاللہ سے گیس گرمیوں میں بھی جا رہی. گیس کی لوڈ شیڈنگ گرمیوں میں, سلنڈر از اے مسٹ, اور وہ الگ سے چکر ہوتا ہے. تو اسی پر اب ذرا گفتگو کر لیں. ماہر معاشیات خرم شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا خرم صاحب, اور ہم تو ویسے بھی ڈسکشن کرتے رہتے تھے کہ اس حکومت کو کیا کرنا چاہیے جی IMF کے پاس جانے کے لیے, ایکسپینڈیچر کنٹرول, اسٹاپ دا بلیڈ, اور نہ جانے کیا کیا. تو خرم صاحب اب یہ ہے کہ نگراں حکومت جو آ رہی ہے ایکسٹینڈڈ ورژن تو ہوگی, یہ تو ہمارے علم میں ہے. چیلنجز آپ کو کیا دکھائی دیتے ہیں اس کے لیے جو عوام پر منتقل کریں گے مزید؟ جی السلام علیکم اینڈ تھینک یو جی. دیکھیے چیلنجز تو آپ کو پتہ ہی, اور ہم چیلنجز پہ بات کرتے آئے ہیں کیونکہ ابھی جو 6 مہینہ ہے اس میں بیسکلی ہمیں جو ہے 2 بڑے چیلنجز ہوں گے. ایک تو یہ کہ ہمیں جو ہے جو IMF کے ساتھ ہمارے ریویوز ہیں, پہلا ریویو آپ کو پتا ہے ستمبر میں کلوز ہوگا جو ہے کوارٹر, اور اس کے بعد تقریباً نومبر میں جا کے ہمارا ریویو ہونا ہے اس والے نئے پروگرام کا, اور اس کے اوپر اس کی بیس پہ ہمیں جو ہے پروگرام میں رہنا ہے, اور اس کے جو ہے ہمیں ایک کانچ ملنی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا ریویو اگر وہ کامیاب ہوتا ہے انشاءاللہ, دوسرا ریویو جو ہے وہ آپ کو جا کے مارچ میں یا اپریل میں یا مارچ میں پاسبل ہوگا, دسمبر کا جو ہوگا. تو
اب بات یہ ہے کہ یہ 2 ریویوز امپورٹنٹ ہیں اور ہمیں IMF پروگرام میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نہیں ہوں گے تو پھر وہی ایشوز ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ ہم جون سے پہلے دیکھ کے آئے تھے، جس میں کرنسی کی جو ہے وہ جا رہی تھی آپ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، اور ساتھ میں جو ہے ٹیکسز تو آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پروگرام میں رہنا ضروری ہے، تو بڑے فیصلے تو ہو گئے ہیں خرم صاحب، لیکن جو نگراں حکومت ہے پھر اس کا مینڈیٹ کیا ہے معاشی طور پہ؟ کیونکہ ابھی ریسنٹلی قانون سازی بھی ہو رہی تھی اس حوالے سے، تو ان کے پاس مینڈیٹ کیا ہے معاشی حوالوں سے بڑے فیصلے کرنے میں اور IMF پروگرام کو ڈیریل نہ ہونے دینے میں؟ ایک سب سے بڑا جو مینڈیٹ ہوگا جو کہ اس آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ نے کیا ہے جو پارلیمنٹ، وہ بیسکلی انویسٹمنٹس پہ ڈیسیشنز لینا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پہ جیسے کہ SIFC کا قیام ہوا، اس کے ساتھ پھر کچھ کانفرنسز اچھی ہوئی جس میں انویسٹرز آئے، تو وہ اب اگر کمٹمنٹ دیتے ہیں کہ پاکستان میں لیٹس سے ریکوٹیک میں انویسٹ کرنا ہے، یا لیٹس سے ایگریکلچر میں بڑی انویسٹمنٹ کوئی آتی ہے، یا کوئی IT سیکٹر میں آتی ہے، یا اس کے علاوہ جیسے منرلز میں میں نے بات کی، اس میں ہمارے پاس کاپر ہے، گولڈ ہے، اور بہت سارے منرلز ہیں، تو اس میں اگر سعودی عربیہ یا UAE یا چائنا یا قطر یا اور بڑے کنٹریز جو ہے انویسٹ کرنے کا پلان کرتے ہیں اور کوئی کمٹمنٹ دیتے ہیں، تو اس پہ سائننگ ہونا، اس کو ایکسیکیوٹ کرنا، اس کو آگے لے کے چلنا، یہ ایک مینڈیٹ کا حصہ بنا دیا گیا ہے جو نئی اسٹیٹ اگر گورنمنٹ ہوگی. سیکنڈلی جو SOE کا لا ہے، جو ہمارے پبلک سیکٹر اینٹیز ہے نا، اسٹیٹ اون اینٹیز جو لاس میکنگ ہے بہت زیادہ، اس میں PIA بھی شامل ہے، اس میں پاکستان ریلوے اور بہت سارے ہیں، ان کے لیے ایک سورن ویلتھ فنڈ بنایا ہے. اس کے اندر کی جیسے OGDC ہے، PPL ہے، یہ پروفیٹیبل کمپنیز ہیں. ابھی فی الحال ان کو ڈالا گیا ہے کہ ان کے اندر کوئی انویسٹر آتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے یہ آپ کے $6-7 بلین کے ایسٹس ہیں، اس سے $2 بلین مجھے بیچ دیں، تو اس میں جو ہے وہ کام کر سکتی ہے. پھر تیسری چیز یہ ہے کچھ جو ہے آپ کے یہاں جو پرائیویٹائزیشن سے ریلیٹڈ ہیں، مورلیس سیم ہی چیز ہے، بٹ اس میں بھی آپ کو امپاور کیا گیا. تو میرے خیال میں کچھ ایسی چیزیں ضرور کی گئی ہیں جس میں اسٹیٹ اگر گورنمنٹ جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے ڈیسیزن لے کے ایٹ لیسٹ ڈالر انفلو جو ہے وہ اس میں مدد کر سکتی ہے، کریٹ کر کے اس کو ایگزیکیوٹ کر کے. تو یہ ایک پازیٹیو سائڈ ہے. لیکن دوسرے اینڈ پہ میں آپ کی بات پہ ایگری کروں گا کہ دیکھیں جو اسٹیٹ اگر گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کا مینڈیٹ ہی بہت لمیٹڈ ہوتا ہے، اور ہونا بھی لمیٹڈ چاہیے، کیونکہ ایکچوئل مینڈیٹ ہوتا ہے آپ کی الیکٹڈ گورنمنٹ کا، جو کہ اس کے بعد آئے گی. اور تیسری چیز میں یہ کہوں گا کہ جو IMF کے ریویوز ہیں، اس کے لیے کچھ اچھی معاشی ٹیم اگر ڈالی جائے کیٹ اگر سیٹ اپ میں، تو وہ ہینڈل کرے، تاکہ اگر 2 ریویوز ہمارے اچھے ہوتے ہیں، ہم IMF پروگرام میں رہتے ہیں، تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا. نئی گورنمنٹ کے لیے انفیکٹ ایک اچھا بیس بنے گا کہ وہ پھر آگے جا کے بڑا پروگرام کرے. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ خرم شہزاد صاحب فار بینگ ود اس. اور بڑے چیلنجز ہوں گے عوام کے لیے، میں نہیں کہوں گا حکومت کے لیے، کیونکہ ظاہر منتقل تو ہم پہ عوام ہی اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بریک کے بعد آتے ہیں. خبر سویرا ون سیکنڈ 10:04 ہوا. چاہتے ہیں امید آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے. اچھا ایک چیز میں وہ کل یا پرسوں جو فیصلہ آیا تھا نا، وہ ہم نے کیا تھا وہ باجوں سے متعلق، وہ پی پانٹ آٹھ اونٹوں سے متعلق. تو کل 1-2 اسٹالز پہ مجھے جانے کا اتفاق ہوا، تو ان لوگوں نے یہ شکایت کی کہ بھائی اگر آپ لوگوں نے یہ بین کرنا تھا تو اس وقت کرتے جب یہ بن کے باجے فیکٹریوں سے کسی بھی جگہ سے نکل رہے تھے. وہ نکلے، ہول سیلرز کے پاس گئے، انہوں نے بھی آگے نکال دیے. اب جو آخر میں بیچارے ریٹیلرز کے پاس جو کہ ٹھیلے والے ہیں ان کے پاس جا کے پہنچے، تو پھر آپ نے لگا دیا بین. یعنی کہ وہ تو آلریڈی خرید چکے ہیں، ان کا تو لاس ہو گیا. وہ اتنے پریشانی کے عالم میں، کیونکہ ایسے ہی خریدنے والے آج کل جھنڈے، شرٹس وغیرہ، یہ وہ چیزیں جو پہلے رش ہوا کرتا تھا، ابھی مارکیٹیں تو موجود ہیں، اسٹالز لگے ہوئے ہیں، لیکن خریدنے والے کوئی نہیں. ایسے میں سارا نقصان جو ہے وہ ان کا ہو رہا ہے، یعنی کہ کیونکہ وہ تو ڈیمانڈ کی وجہ سے لے کے آتے تھے. ڈیمانڈ ہے تو پھر سپلائی بھی ہوگی، تو ظاہر ہے، اور ابھی بھی ڈیمانڈ ہوگی. آئی ایم شیور کہ بین لگنے کے باوجود بھی بچے جو ہیں نا، ان کو چین نہیں پڑتا جب تک وہ یہ باجے نہیں بجائیں گے. لیکن یہ بات صحیح ہے جو ریٹیلرز کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں، ہم نے تو خریدا ہے، اب اگر ہم انہیں رکھے بیٹھے رہیں گے، اور ظاہر ہے اگر آزادی 14 اگست گزر جائے گی تو اس کے بعد کیا کریں گے بچے. لیکن تھوڑا سا بس اس کے اندر خیال یہ کرنا چاہیے کہ جب سٹارٹ ہو رہا ہو، یعنی کہ جس فیکٹری میں یہ بن رہے ہیں وہاں پر یہ سلسلہ روک دیا جائے. آپ اس میں تھوڑی ماڈیفیکیشن، پریمپٹیو میجرز، آپ اس کا ساؤنڈ کچھ سریلا بنا دیں، کوئی اس کی والیوم لو کر دیں، فلوٹ بنا دیں، کچھ خوبصورت آواز جو کانوں کو بھلی لگے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ آواز کانوں کو گرا گزرتی ہے، آپ کو تکلیف دیتی ہے، آپ کے سر میں درد کرتی ہے، آپ ہل کر رہ جاتے ہیں. تو ذرا یہ غور کر لیں، تھوڑا انوویٹو سوچا کریں، تھوڑا کریٹو ہو کے سوچا کریں. ٹاپ
ड्रोन से मनशियात, भारत स्मगलिंग का नेटवर्क बेनकाब। मनशियात स्मगलिंग में लाहौर पुलिस के एहलकार भी मुलविस। ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया। ड्रोन और मनशियात बरामद कर ली गई। कोई चीज बेकार नहीं, कराची में कचरे को रिसाइकिल करके कारआमद अशिया बनाने का कदम। कचरा कारआमद बनाने वाली एंजल इमदाद आज बाखबर सवेरा की मेहमान। और जश्न आजादी की खुशियों के रंग में बाजों ने भंग डाल दी। गली गली बाजे दस्तयाब, शोर बेहिसाब, आवाम का जीना मुहाल। चलें जी, कचरा कारआमद बनाना। अच्छा, दुनिया भर में वैसे इस पे काम हो रहा है। लाहौर में भी हमने देखा काफ़ी सारी चीज़ें, वहाँ पर बिजली भी प्रोड्यूस करने का एक ठेका दे दिया गया इंटरनेशनल कंपनी को। अच्छा, कचरा जितना कराची में तकरीबन 12,000 टन से ज़ायद पैदा होता है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और एक वक्त था, यानी कि आज से तकरीबन 2-3-4 साल पहले, कि जब सियासत ही सारी की सारी कचरे के गिर्द घूम रही थी। हर कोई कह रहा था कि मैंने लेनी है जिम्मेदारी, मुझे तो जिम्मेदारी, जिनकी जिम्मेदारी थी वो उससे भाग रहे थे। तो जिम्मेदारी ली किसने? किसी ने भी नहीं। उस वक्त याद है वो डायरेक्टर मुकर्रर कर दिया गया, तो मुस्तफा कमाल साहब और वसीम अख्तर साहब। चाइना से मशीनें भी आई थी, पता नहीं वो कहाँ गई। अब तो ये भी मसला है कि कचरा है जो पैदा हो रहा है उसको ले जाके डंप कहाँ करें, क्योंकि शहर से जितना बाहर जाते हैं उस पर फ्यूल भी उतना ही लगता है। तो ये मसला, शहर के नाले जो हैं वो अटे पड़े हैं कचरे से, तो ये मसला हल होता नहीं है। ऐसे में एक ऐसी मेहमान हमारे पास मौजूद हैं जो कचरे को कारआमद बनाती हैं और दूसरों को भी कचरे से निपटने के लिए आगाही फराहम करती हैं। यानी कि कराची में जितना कचरा है, अगर उसे कारआमद बनाने की थोड़ी सी भी 30% भी कोशिश की जाए तो बहुत कुछ बेहतर हो सकता है सफाई के लिहाज से। तो जी, अब एंजल इमदाद इनका नाम है और ये अपनी टीम के हमरा कराची में कचरे को रिसाइकिल करके ये मसला हल कर रही हैं। साथ ही जगह जगह कचरे के ढेर को भी ठिकाने लगाने में इससे मदद मिल रही है। और ज़ाहिर हम पूछेंगे कि कैसे क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कारआमद बनाया जा सकता है। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं एंजल इमदाद। गुड मॉर्निंग एंजल, क्या हाल है? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। आप लोग का क्या हाल है? ठीक ठाक। तो बताएं, ये हमें जरा बताइएगा थोड़ा कि आपको ये कैसे ख्याल आया, आपकी टीम क्या करती है और कितने बड़े पैमाने पे काम हो रहा है? राइट। सो मेरा नाम एंजल इमदाद है एंड इरविर्दे हमारी कंपनी का नाम है। इसका मतलब है गो ग्रीन। मैं बाय प्रोफेशन एक एनवायरमेंटलिस्ट हूँ। सो ये पूरी जो काम है ये मेरी थीसिस रिसर्च थी मेरे एमफिल के अंदर। सो उसको आई थॉट कि क्यों ना जो मैंने इतनी मेहनत की है उसको सोसाइटी के लिए हम कुछ, बिल्कुल ऐसा ही है। और डेफिनेटली जैसे सबको पता है कि वेस्ट का जो बिजनेस है ये बहुत प्रॉफिटेबल सबको दिखता है, उतना ही मुश्किल भी है, लेकिन उसको हम वैल्यूएबल कैसे बना सकते हैं, तो ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट था। स्टार्ट हमने ऐसे लिया कि सबसे ज्यादा जो मसला है वो अवेयरनेस पे है। अगर हम बिन्स लगा भी देते हैं, कलर कोडेड बिन्स लगा देते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता कि किसमें क्या फेंकना है, और फेंक भी दिया, उसके ऊपर लिख भी दिया, तो ये नहीं पता होता कि ये करने से फायदा क्या होगा। सो वी फोकस ऑन दैट। हम स्कूल्स के अंदर, इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस बात को एम्पावर करते हैं कि बच्चों को ये पता हो कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों जरूरी है। जो हम कचरा सेग्रीगेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, गीला कचरा, सूखा कचरा, ये क्यों कर रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा और आगे जाके ये बनेगा क्या फायदा होगा। फायदा इससे ये है कि जब हम अलग करते हैं, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, आयुर्वेदा ये करता है कि एटलीस्ट आप हमें ड्राई, जो कि सूखा कचरा, और गीले कचरे को आप अलग कर दें। क्यों? क्योंकि जो ड्राई कचरा होता है जब वो सूखे कचरे के साथ मिलता है तो वो खराब हो जाता है। खराब इसलिए होता है क्योंकि गीले कचरे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टार्ट कर देते हैं अपनी एक्टिविटीज, उसकी वजह से वो सूखे कचरे को बिल्कुल गीला कर देते हैं और इतना कर देते हैं कि वो रिसाइकल नहीं हो पाता। अगर वो रिसाइकल हो भी तो उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से इतने ज्यादा हमें शॉपर्स और डिफरेंट चीजें हमें सड़कों पे नजर आती हैं। अच्छा, अब हमने इनको अलग अलग कर दिया, तो जो क्या सबसे ज्यादा कारआमद है, जाहिर है सूखा कचरा, तो उससे क्या क्या किया जा सकता है? ठीक है। सो कारआमद वो चीजें हैं जो हमें सड़क पे नजर नहीं आती, जो कि सारा हमारे जो छोटे लोकल जो पिकर्स होते हैं वो उसको पिक कर लेते हैं, स्कैवेंजर्स जिसको हम नॉर्मली अपनी जुबान में कहते हैं। तो बोतल, टिन, गत्ता, पेपर, ये सब कुछ वो उठा लेते हैं और पीछे हमारे पास रह जाते हैं शॉपिंग बैग्स, जिनका वेट कम होता है, इसकी वजह से वो रिसाइकल होने में उनको मसला होता है। तो हमारा यहाँ पे काम ये है कि हम शॉपिंग बैग को भी रिसाइकिल करने में हमारा एक बहुत बड़ा रोल है। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, जैसे कि खान साहब हाईवे पे ऊपर एक रेस्टोरेंट है हमारा, वो एक बहुत बड़ा क्लाइंट है और स्टार्ट से हमारे साथ है। उसके पास दस्तरखान होते हैं जो कि
प्लास्टिक के होते हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो वो सारा हमारे पास आता है. हमारे पास पूरी वॉशिंग लाइन है, हम उसको वॉश करते हैं फर्दर और फिर हम उसको रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं. रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट प्लास्टिक रिसाइकलर्स भी हैं और इस तरह के भी अब लोग बहुत सारे इनिशिएटिव्स के साथ आ रहे हैं जहाँ पे ब्रिक्स बन रही हैं और कुछ इस तरह प्लास्टिक की ब्रिक्स बन रही है. अभी रिसेंटली शेल ने जो है पूरा रोड बनाया है. लेकिन यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना कि हर प्लास्टिक से सब कुछ नहीं हो सकता. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिक. तो हर प्लास्टिक की अलग वैल्यू है, अलग पैसों में जाता है, अलग उसका काम हो सकता है. तो ये जो आप किसकी मदद हासिल करते हैं इसमें? ये जो लोकल अब गली मोहल्लों में कराची में जिस तरह से होता है कि वहाँ पर बच्चे काम कर रहे होते हैं अमूमन और वो घर से कचरा कलेक्ट कर रहे होते हैं, उनको एक नॉमिनल सा अमाउंट दिया जाता है, उसके बाद वो काफ़ी उसके अंदर कलेक्ट कर रहे होते हैं, वो भी तो उनसे रब्ता किया जाता है. किस तरीके से आप लोग ये चीज़ें करते हैं? अच्छा, एट द मोमेंट हमारी अपनी टीम काम कर रही होती है. हमारे अपने लेबर्स हैं, हमारे अपने पिकअप ड्राइवर्स हैं, ये सब काम कर रहे हैं. लेकिन यस, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद है जो ये पूरा जिसको हम नॉर्मली माफिया बीस के ऊपर काम करता है और डिफरेंट जो लोकल पिकर्स हैं वो काम कर रहे हैं, जो जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा आते हैं. हमारा बिल्कुल हम इस पे काम कर रहे हैं कि हम उनको ऑन बोर्ड लेके आ सके, हम उनको बेहतर वेजेस दे सकें जो कि उनके लिए बेहतर हों, उनको हेल्थ सेफ्टी भी प्रोवाइड कर सके, क्योंकि इसके अंदर एक बहुत बड़ा जो हमारा काम है हेल्थ केयर वेस्ट मिक्स हो रहा होता है हमारे नॉर्मल सड़कों के ऊपर. हमारा काम ही यहाँ से स्टार्ट हो. अब जो पिकर्स होते हैं उनको कभी सिरिंज लग जाती है, उनको कभी कोई ग्लास की चीज लग जाती है, ड्रिप सेट्स वहां पे मौजूद होते हैं, तो ये पिकअप करने के अंदर वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, उनको डिजीजेस भी लग रही होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म कैंसर और HIV में कन्वर्ट हो जाती हैं. सेकेंडली, ये पिक करके हैजार्डियस वेस्ट आगे जाके ये भी सेल हो रहा होता है जिससे रिसाइकिल करके कटलरीज और टॉयज बच्चों के बन रहे होते हैं. सो वो फिर हम ही यूटिलाइज कर रहे होते हैं. बेसिक बुनियादी पर्पस तो रिसाइकलिंग का ये है कि ना अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करना, कचरे को कहीं बेहतर तौर पर ठिकाने लगाना. अब कराची में तो बहुत कचरा है. बिल्कुल. तो ये जो आप काम कर रही हैं, ये उसको कितना फीसद जो है वो वेस्ट जो है उसको ठिकाने लगा रहा है और एनवायरनमेंट को बेहतर कर रहा है? अभी अगर मैं बात करूं तो पर डे कराची बहुत बड़ा है, मतलब ऑफ कोर्स भी हम अकेले नहीं ये सब कुछ कर सकते. अगर कराची की पर डे बात करूं तो प्लस 16,500 प्लस टन्स ऑफ वेस्ट एवरी डे जनरेट होता है. उसके अंदर हमारी ऑफ कोर्स कैपेसिटी की भी बात है और अभी हमने 2019 से हम काम कर रहे हैं, लेकिन स्टिल कैपेसिटी और गवर्नमेंट की कुछ हमें इकदामात और हेल्प की जरूरत इसके लिए है. अभी हम अप्रोक्सीमेटली हमारी पूरी कोशिश है, अभी हम 2 से 2 तकरीबन टन हजार हम कर लेते हैं मैनेज, लेकिन उसके अलावा हमारी कैपेसिटी हम कोशिश है हमारी कि हम 5,000 टन पर डे इसको लेके जा सकें ताकि एक बड़ा इम्पैक्ट हम क्रिएट कर सकें. यहाँ पे ये बहुत ज्यादा जरूरी है. जो हम सोसाइटीज की बात करते हैं, सोसाइटीज के अंदर हम काम करना चाहते हैं और हमारी कुछ बात भी चल रही है, उससे ये है कि हम वहाँ पे खवातीन को जो होम मेकर्स है, क्योंकि वही मेनली डिस्पोज कर रही होती है और उनका काम होता है कोई बॉटल है उसको रीयूज किस तरह से की जाए, तो हम उनको भी एम्पावर कर सके, उनको बता सके. फिर मेड्स जो हैं उनको ट्रेनिंग हम दे सकें कि ये करना क्यों जरूरी है और इस तरह माशरे में अवेयरनेस भी बिल्कुल, और उनको इन रिटर्न हम कुछ पे भी करें ताकि उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट भी हो सके, एम्पावरमेंट भी आ सके. क्योंकि जब भी सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पावरमेंट ऑफ इकोनॉमी. बिल्कुल, जबरदस्त. एंजल इमदाद, थैंक यू सो मच. और आप लोग जबरदस्त काम कर रहे हैं. आई होप के इनका एक जैसे कह रही हैं कि इसी तरीके से और फैले और बढ़े, ताकि जाहिर है एक तो हम अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकें भी कम हो सके और कचरा भी कम और उसको किसी मुफीद काम में यूज किया जा सके. अच्छा, एक ट्वीट है असद उमर साहब का, वो मुल्की मईशत के हवाले से और ये जो 16 माह की हुकूमत थी उसके हवाले से कर रहे थे. कहते हैं मईशत तबाह की गई, आवाम को तारीख की बदतरीन महंगाई में पीसा गया और 16 माह के दौरान बदतरीन फस्तायत, पार्लिमान को बेतौखीर और जमहूरियत को कमजोर किया गया. आइन से इनहराफ और करप्शन को माफ करवा कर बिलाखिर ये हुकूमत अपने अंजाम को पहुंची. अब आवाम ने बदला इलेक्शन में लेना है. अच्छा जी, तो आपने हमें ये खबर दी. साथ ही अब जरा अब आपको बता दें कि जी कराची के हालात क्या हैं. और सदर आर्टिलरी मैदान थाने की हदूद में ताजिर से मुबैना तौर पर मुसल्लह मुलजिमान ने 1 करोड़ 18 लाख के मोबाइल फोन और 1,20,000 कैश लूट लिया है. और ये मामला कैसे पेश आया है ये हमें बता रहे हैं नजीर शाह. देखिए, कराची में मोबाइल फोन के एक और ताजिर को लूट लिया गया. मुबैना तौर पर 1 करोड़ 18 लाख रुपए के मोबाइल फोन और 1,20,000 रुपए कैश मौजूद था. इस वक्त हमारे साथ कायदाबाद मोबाइल मार्केट के जो ताजिर है वो मौजूद है. इनसे जानते हैं कितने मोबाइल फोन थे और कैसे वारदात हुई है. 12:20 पे ये वारदात हुई है और इस दौरान 4 मुलजिमान आए जिनके पास
पिस्टल थी, चारों ने पिस्टल लोड किया। दो बंदों ने जो है ना, जो ड्राइवर था, जो बाइक चला रहा था, जो ड्राइव कर रहा था, 2 बंदे ने उसको घेरा, और जिसके पास कार्टन थे, चारों के पास असला भी था, चारों के पास पिस्टल भी थी, और यहाँ तक कि सिल्वर कलर की पिस्टल थी चारों के पास। बाकायदा उन्होंने लोड भी किया, उन्होंने मारने की भी कोशिश की है। अगर हम लोग 2-4 बातें उनके साथ करते या 2-4 सेकंड उनके ज्यादा लेते तो वो हमें मार भी देते। जो मेरे पास माल था, इसकी पेमेंट मुझे 1-2 दिन में करनी है। पुलिस वालों की तरफ से कोई वो रिस्पांस नहीं मिला जिस तरह मिलना चाहिए, क्योंकि 1 करोड़ 20 लाख रुपए मेरी 10 साल 15 साल की मेहनत है। बिल्कुल देखें, ये मोबाइल मार्केट के ताजिर है। 1 करोड़ 20 लाख एक बहुत बड़ी रकम होती है। इनका यही कहना है, फौरी तौर पर पुलिस जो रूट का जायजा ले, CCTV कैमरों की मदद से इन मुल्ज़िमान को तलाश करे और इनको गिरफ्तार करके इनका माल और इनकी रकम वापस दिलाई जाए। जी अच्छा जी, तो आप ये देख लें कि ये बाकी एक अनसर्टेनिटी जो है ना, वो दूर होनी चाहिए। ख़ास तौर पर अगर इस तरह से निशाना बनाया जाएगा, और ये रेखी के बगैर नहीं हो सकता। किसी को कैसे पता कि इसके पास क्या चीज़ें, कितना सामान है, हाँ। किसी ने बाकायदा तौर पर देखा होगा, उसके बाद जाके उसको रोका होगा। तो 1 करोड़ 10 लाख के मोबाइल, फिर उसके बाद 1,20,000 नकदी और न जाने क्या क्या, तो ये बड़ा अलार्मिंग है जी। ये इस पे काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा पुलिस को एक्टिवली काम करना होगा, पुलिस को एक्टिव होने की, और जाहिर है आप लोगों को भी, जो ताजिर साहब हैं, उनको भी ज़रा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आसपास ऐसे लोग भी होते हैं जो अशफाक ने कहा रेकी भी कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन भी लीक कर रहे होते हैं। अच्छा जी, तो ये वो मामलात हैं अमन अमान के, जिसमें हम देख रहे हैं सूरत हाल ये है। लेकिन अब आपको ज़रा बताते हैं कि अब जो मुल्ज़िमान हैं वो जदीद तरीके कैसे कैसे अपना रहे हैं। लाहौर में ड्रोन के ज़रिए अभी बहुत सारा काम होना है, लेकिन ड्रोन से पहले जो काम शुरू हो गया है वो क्या हो रहा है, मनशियात की स्मगलिंग हो रही है। तो हीरोइन की भारत स्मगलिंग करने वाला जो नेटवर्क है वो बेनकाब हुआ है। इस काले धंधे में पुलिस एहलकार भी मुलविस पाए गए हैं और ANF ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। तो ड्रोन के जरिए मतलब पाकिस्तान में ही नहीं, भारत में स्मगल करने की कोशिश, और वो भी यहाँ से वहाँ। मतलब मैं हैरान हूँ कि ये क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पर ये वो लोग हैं जिनको कानून के रखवाले कहा जाता है, और वो ऐसे घिनौने धंधे में मुलव्विस हैं, और फिर न जाने और क्या क्या। उन्होंने क्या सोचा कि क्या वो पकड़े नहीं जाएंगे जब ड्रोन एक दूसरे मुल्क में आएगा किसी मुल्क से, तो क्या वो इंटरसेप्ट नहीं होगा? और यहाँ से क्या सोच रहे थे कि हम इस तरह से भारत से बदला लें कि वहाँ पर लोगों को नशे में मुब्तला करें? क्या सोचे? What was the thinking? I don't know. क्या थॉट प्रोसेस था? बिल्कुल। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। बाबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं कि भाई ये हो क्या रहा है। बाबर भाई, हम भी कंफ्यूज हो गए इस चक्कर में कि इतनी परेशानी के सरहद पार पहले हम वहाँ के क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स गिराया करते थे कि जी वो जासूसी के लिए आते हैं, ये हमारे वाले किस चक्कर में जा रहे थे, और कौन कौन इसमें मुलव्विस पाया गया? देखिए जी, चंद रोज़ कबल एक जो है इशू हुआ था कि ड्रोन गिरा था कहना के इलाका में, जिसमें मनशियात भी थी, वो बरामद हुई थी। जिसके बाद ANF ने इस पे काम किया, तो एक गिरोह बेनकाब हुआ कि लाहौर के जो 84 थाने हैं और CI है, जो भी मनशियात पकड़ते हैं, ये DC ऑफिस में माल खाना में जमा करवाई जाती है, और वहाँ अदालत पे फिर उसका चालान किया जाता है, जो अदालत में जाता है केस। वहाँ पर एक ग्रोह था, काफ़ी अरसे से वहीं पे तैनात था, जो कि वहाँ से मनशियात जो है वो गायब करते थे। उसकी जगह पे कोई मिट्टी या कोई ऐसी चीज़ रख देते थे। लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की मंशियात जो है वहाँ से गायब करने के बाद ये लोग बॉर्डर पे जाते थे। बॉर्डर पे इनकी जो मिली भगत होती थी, जो सरहद पार जितने भी कुछ एहलकार हैं उनके साथ यहाँ पर ड्रोन के साथ वो मंशियात बांध कर तो बॉर्डर क्रॉस करा देते थे। ANF ने इन पर जो इनको बेनकाब किया, इनको पकड़ा, लेकिन इसमें सिर्फ अभी तक 1 या 2 मुल्ज़म पकड़े गए। जो असल मरकजी मुल्ज़म है अजाज दियाल, शराफत अली, मुस्तफा वगैरह, ये अभी तक नहीं पकड़े गए। ANF ने छापा मारकर ये भी तो बताएं कि इसकी डेस्टिनेशन तो भारत थी, तो जाहिर है भारत में कहीं ना कहीं तो इस ड्रोन ने लैंड होना था, वहाँ पे सप्लाई करना था, तो वहाँ भी कुछ बैठे होंगे। तो सारे ताने बाने मिलाएं कि वहाँ नेटवर्क में कौन शामिल है और यहाँ मरकजी फिर मुल्जिम कौन है? देखिए जी, मरकजी मुल्ज़म तो यहाँ पर जो एजाज दियाल वगैरह हैं, लेकिन ये मिली भगत के बगैर नहीं हो सकता। जो सरहदी फोर्स है इंडिया की, उनकी मिली भगत के बगैर ये नहीं हो सकता। वह चिड़ी भी पर नहीं मारती, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। एक ड्रोन उड़ रहा है और उनकी जो एजेंसी हैं वो उसे चेक भी कर रही हैं उनकी मर्जी, क्योंकि बॉर्डर पे कुछ मकामात ऐसे भी हैं कि बिल्कुल साथ साथ खेत हैं, और अगर चाहें तो पाकिस्तानी उस खेत में भी कदम रख सकते हैं, इंडियन इस खेत में, इधर पाकिस्तान के खेत में भी कदम रख सकते हैं। लेकिन मिली भगत के बगैर
وہاں نہیں ہو سکتا. جو ایجنٹ ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے تھے, یہاں سے جو مال انہیں جاتا تھا وہ بھی اپنی جو فورس ہے بارڈر کی ان کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ وہ مال وہاں اتارتے. تو یہ آج سے کام نہیں ہو رہا تھا, کافی عرصہ سے یہ کام ہو رہا تھا, اور متعدد بار جو پاکستان کی فورس ہے انہوں نے یہ ڈرون پکڑے بھی تھے جو کہ بارڈر پہ. لیکن اب یہ منظر عام پر آیا کہ جو ڈی سی آفس میں مال خانہ ہے وہاں پر یہ تمام جو نا مال منشیات جو جمع کرائی جاتی ہے وہاں سے یہ اکٹھے کرتے تھے, اور بارڈر کے قریب جا کر یہ پہلے وہاں اکٹھا کیا جاتا تھا سارا جو سامان ہے منشیات. اس کے بعد یہ ڈرون کے ذریعے جب ان کو گرین سگنل آگے سے ملتا تھا تو پھر یہ وہاں پہ بھیج دیتے تھے. بہت بڑی نیگلیجنسی ہے, پولیس کی بھی نیگلیجنسی ہے, تمام دیگر جو ادارے لاہور میں کام کر رہے ہیں ان کی بھی نیگلیجنسی ہے کہ یہ لوگ کافی عرصہ سے یہ کام کر رہے تھے اور ڈرون کے ذریعے یہ منشیات جو ہے یہ بھارت سمگل کر رہے تھے. ایف آئی آر ہوئی ہے اے این ایف میں, اس میں باقاعدہ طور پر اے این ایف نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو منشیات تھی یہ بھارت سمگل کی جاتی تھی ڈرون کے ذریعے. کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری تھا اور دونوں جانب ایجنٹ موجود ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ جی ایکشن کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ بابر خان ہمیں صورتحال سے آگاہ کر رہے ہیں. نارکوٹکس ایجنٹ. ہاں جی, سو یہ دیکھیں اب, لیکن یہ ان کا جو پلان ہے یہ فلاپ ہو گیا اور یہ ڈرون پکڑا گیا. پاکستان نے پکڑ لیا. پاکستان نے پکڑ لیا. اچھا جی, اب کیا انسانیت کی خدمت کی میں بات کروں گی. یہ تو انسانیت کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک ہو رہا ہے جو اس طریقے سے منشیات کے عادی بنا رہے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں لیکن کچھ کام وہ ایسے زبردست کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا نام امر ہو جاتا ہے. میں یہاں پر بات کر رہا ہوں رتفاؤ کی, بات کر رہی ہوں رتفاؤ صاحبہ کی. جزام کے مریضوں کی یہ مسیحا کے نام سے مشہور ہیں اور انہوں نے لاکھوں مریضوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیری. ڈاکٹر رتفاؤ کو ہم سے بچھڑے 6 برس بیت گئے ہیں اور انہوں نے سوچیں یہاں سے لوگ باہر چلے جاتے ہیں لیکن یہ اپنا ملک چھوڑ کے پاکستان میں شفٹ ہو گئے اور یہاں یہیں پہ پر شفٹ ہوئی اور انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. اور وہ ایسے مریض, جزام کے مریض جن کے قریب کوئی نہیں جانا چاہتا تھا, ان کے ساتھ گھل مل گئیں اور مریضوں کے علاج کرنے پاکستان آئی نہیں, پھر یہیں رہ گئیں. تو ہمیں اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں روحا فاطمہ اس رپورٹ میں. سن نہیں سکتا تھا, دیکھ نہیں سکتا, بالکل لاسٹ سٹیج میں تھا. ان کی ایک تصویر بھی ہے ڈاکٹر وہ ویل چیئر میں, ان کے ہاتھ پکڑ کے وہ بیٹھ جاتی تھی, مطلب 15 20 25 منٹ ایسے ہاتھ پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی. تو پیشنٹوں کے بارے میں تو وہ بہت خیال کرتی. یہاں پر بھی جب تھی بیمار تھی وہ بیچ رات کو چلی جاتی تھی وارڈز میں. جرمنی کی سماجی تنظیم ڈاکٹرز آف ہارٹ آف میری کی جانب سے جب انہوں نے پہلی مرتبہ کراچی کا دورہ کیا تو جزام کے مریضوں کو دیکھ کر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پاکستان میں رہ کر اس مرض کے خاتمے کے لیے کوشش کریں گی. ہم لوگ کے لیے ماں کی طرح تھا نا, ہم لوگ کا علاج کیا, ہم لوگ کے ساتھ ہر چیز پہ مدد کیا. ڈاکٹر رتفاؤ نے 1963 میں آئی چندی گڑھ روڈ سے ملحقہ جزام کے مریضوں کی بستی میں مفت کلینک کا آغاز کیا تو اس وقت پاکستان میں ہزاروں مریض. ہم لوگ کا علاج کیا, ہم لوگ کے ساتھ ہر چیز پہ مدد کیا. ڈاکٹر رتفاؤ نے 1963 میں آئی چندی گڑھ روڈ سے ملحقہ جزام کے مریضوں کی بستی میں مفت کلینک کا آغاز کیا تو اس وقت پاکستان میں ہزاروں مریض تھے. اس زمانے میں لوگوں کا عمومی رویہ یہ تھا کہ ایسے مریضوں سے میل جول سے اجتناب برتنے کی ضرورت ہے. لاکھوں مریضوں کے چہروں پر مسکراہٹ بکھیرنے والی ڈاکٹر رتفاؤ 10 اگست 2017 کو طویل علالت کے بعد انتقال کر گئی. پاکستان کی مدر ٹریسا ڈاکٹر رتفاؤ کو ہم سب سے بچھڑے آج 6 سال مکمل ہو چکے ہیں, لیکن آج بھی دنیا انہیں یاد کرتی, اشک بہاتی رہتی ہے. ڈاکٹر رتفاؤ کو ہم سب کا سلام. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ روحا فاطمہ, ARY نیوز, کراچی. سوچیں 1960 میں آئی تھی اور 2017 میں ان کا انتقال ہوا. اس سارے عرصے وہ پاکستان رہیں اپنا ملک چھوڑ کے, اور یہاں انہوں نے لوگوں کی خدمت کی. ایسے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ واقعی پاکستان کی مدر ٹیریسا کہنے تو غلط نہ ہوگا. بالکل جی, اور ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر رتفاؤ بلکہ اس وقت ڈاکٹر ادیب رضوی وہ حیات ہیں اور لیونگ لیجنڈ ہیں, اور بلا شبہ انہوں نے SIUT میں جو کام کیا اور جس طریقے سے کئی دہائیوں سے پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں اس وقت اپنی علالت کے باوجود, تو ہیٹس آف ٹو ہم. ایک بریک لیتے ہیں جی. ان کے پاس تک جب مال آ جاتا ہے وہاں پر روکنا ٹھیک ہے, دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو, لیکن سٹارٹ سے اس سلسلے کو بند ہونا چاہیے. دکاندار نے بڑی گہری بات کی, اس نے کہا جی اس لیے ہم باجے بیچتے ہیں تاکہ جو سوئی ہوئی قوم ہے اسے جگا دیں.
लेकिन बहरहाल इससे समातों पर क्या असर पड़ता है, कितना जहनी कोफ्त होती है, क्या मसाइल होते हैं तिब्बी, इस पर जरा बात कर लेते हैं। ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर सैफुल अमीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो बताएं जरा, अब आपने भी मुलाहिजा की और आई जस्ट सॉ दिस, कोई अच्छी चीज इस बाजे की के करीब आके बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग, एंटरटेनिंग एंड वरीसम एज वेल, क्योंकि ये जो बाजों की आवाज है ये एकदम से बहुत ज्यादा हो जाती है और उसका जो वेरिएशंस भी हैं इसमें। हाँ, इसमें जो एक्सपोजर टाइम है बहुत कम होता है, बिकॉज इसकी जो साउंड इंटेंसिटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि आपका 5-10 मिनट का एक्सपोजर भी कंटिन्यूसली ऐसे एनवायरनमेंट में आपके कुव्वत समात को बहुत मुतासर कर सकता है। यानी कि सपोज यू आर स्टक इन अ ट्रैफिक जैम एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल विद दोस बाजास, आप इतने सारे बाजे लेके आपके घूम रहे हैं, तो आप तो गए फिर काम से। और गए, और फिर आपका हियरिंग वो इफेक्ट हो सकता है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको सही सुनाई ना दे कि ऑन कमिंग ट्रैफिक है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं, आप गिर सकते हैं। जिस तरह जो बुजुर्ग लोग हैं जो ज़्यादातर इसकी कंप्लेन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि ये जो बाजे हैं दे आर बहुत, जिस तरह ये क्रिकेट मैचेस वगैरह में हम लोग देखते हैं, उसमें एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है। ये तो सुबह से शाम तक ये लोग मार्केट्स में लेके घूम रहे हैं। इनक्लोज्ड एरिया होता है जहाँ पे ये हो रहा होता है, लेकिन यहाँ तो आपके घर के, लेकिन जो आपका कान है वो कितनी आवाज बर्दाश्त कर सकता है, पैमाना क्या है, अगर आसान अल्फाज में हम लोगों को इस बाजे की जो मैंने नॉइज जहाँ तक है ये दिस वुड बी अबाउट 110 dB, नहीं करें 85 तक जो है आप 8 घंटे तक बर्दाश्त कर सकते हैं। हर 5 उस पे 5 डेसिबल इंक्रीज पे या उसके इजाफे पे ये टाइम आता होता है। 90 पे ये 4 घंटे, 95 पे रफली आप इसको 2 घंटे, 110 की अगर बात करें 15 मिनट भी, 15 मिनट अगर आप इससे एक्सपोज रहेंगे आपका कुव्वत समात जो है। अब कहीं बाजे बजेंगे तो मैं अपने मोबाइल से जरा इसका चेक करूंगी डीबी कितना आ रहा है। 110 का ना? 110 उसके लिए आपको खरीदना पड़ेगा, तो आप खरीदें। कहीं ना कहीं बजा रहे होंगे लोग बाजे। मैं भी जो है स्पोर्ट्स फॉलो करता हूँ, सो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस विद लिसनिंग टू दीज। और ये जो बाइक की आवाज वैसे कितने डीबी पे जाती है? डिपेंड्स, 135 तक या पिस्टल शॉट्स और ये जो एकदम से जो एक्सप्लोजन्स होते हैं इसकी 135 dB पे जाती है। बाज़ दफ़ा इतनी इंटेंसिटी होती है कान का पर्दा फट सकता है। ऐसे भी देखे कि हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज कान के करीब होगी उससे कान का पर्दा फटेगा। लेट्स से आपने हेडफोन या आपने कोई बहुत ज्यादा धमाकेदार आवाज कोई, लेकिन ये आपके कान को इस तरह कभी मुतासर कर सकते हैं ये वाली आवाजें डिस्टेंस से। देखिए हम लोग सुनते हैं तो कान का पर्दा हिलता है, उसके साथ इनर ईयर में 3 हड्डियां उस वॉइस को ट्रांसमिट करती हैं। जो इनर ईयर है वो बहुत सेंसिटिव है, उसने कन्वर्ट करना होता है इस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में जो हमारा ब्रेन इंटरप्रेट करता है। सुनने के साथ साथ इसमें बैलेंस ऑर्गन्स भी हैं। बैलेंस ऑर्गन्स के साथ ये होता है कि जब आपको इतना शोर होगा तो आपकी जो बैलेंस है वो भी जो है आप डिसबैलेंस हो जाते हैं। जिस तरह आप एकदम से एक नॉइजी इन्वायरमेंट से क्वाइट इन्वायरमेंट में जाएं तो आप ज़रा सा अनईजी हो जाते हैं। That is because आपका जो सिस्टम है that's overloaded. I don't know, this it's all very it's all connected somehow, क्योंकि मैंने ये देखा है कि कभी मैं कोई एड्रेस फर्ज करें, I'm looking for an address while driving, तो जब कभी करीब पहुंच जाता हूँ तो मैं म्यूजिक बंद करके फिर I look for it. I don't know why, but it happens with me. Yeah, because you want to focus, right? तो आप जो है अपने सराउंडिंग का जो आपको इनपुट मिल रहा है उसको आप कम करें so that you can focus on what you're doing. So that is where this happens. जब ये बाजे होंगे तो आप तो एड्रेस आप कहीं और चले जाएंगे। अच्छा, बाज़ लोगों की आदत होती है वो ड्राइव करते हुए बहुत हॉर्न देते हैं, तो वो भी बड़ा इरिटेटिंग होता है। बाहर कंट्रीज में तो आप इस तरह कर ही नहीं सकते हैं। हमारे मुल्क में तो कोई इस पे काम भी नहीं करता है, कोई कहता भी कुछ नहीं है। या आप किसी को बाहर हॉर्न दे के देखें वो आपसे लड़ने आ जाएगा, बिकॉज दे थिंक इट्स एन इंसल्ट कि आपने भाई कि हॉर्न देने की क्या जरूरत है, हर कोई शराफत से जा रहा है। यहाँ तो यहाँ पर हॉर्न के बगैर कोई रास्ता नहीं देगा आपको। वो इंटरसेक्शन आ रहा है, हॉर्न दूं ताकि आने वाले को पता नहीं, और अगर आप यहाँ पर हॉर्न नहीं देंगे तो अगला कहेगा भाई हॉर्न दे देते यार। हाँ, पता ही नहीं था। क्योंकि जो राहगीर होते हैं वो बस अपनी धुन में चल रहे होते हैं,
وہ پیڈسٹل برج ہوتا ہے, یہاں سے روڈ کراس کر رہا ہوتا ہے, تو وہ ذمہ داری ساری ڈرائیور کی. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جیسے جا رہے ہیں آپ اور آپ پھنس گئے کسی سچویشن میں, اگر باجے وہاں پر آ گئے اور آپ کے پاس کوئی کانوں میں کیا لگا لیں, روئی لگا لیں, ایئر بڈز لگا لیں, کیا لگا لیں جو نوائز کینسلیشن والے, کیا کریں؟ دیکھیں بہت سارے اس کے ٹائپس ہوتے ہیں اور ہر ایک کی کاسٹ ویری کرتی ہے. دا سمپلسٹ فارم از کہ فوم والے جو ایئر پلگز ہوتے ہیں وہ لگا لیں, ایٹ لیسٹ وہ 30 ڈیسیبلز تک کم کر لیں گے. ٹھیک ہے. تو ایٹ لیسٹ جو میں نے کہا نا کہ ہر 3 ڈیسیبل پہ ٹائم آدھا ہو جاتا ہے, مطلب کہ 110 کی اگر بات کریں یو ہیو لائک 10 سے 15 منٹ میں آپ کو ہوگا. جب بھی ایسے اتنے نوائزی انوائرمنٹ میں جائیں, میری تو لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ فوم والے لے لیں, دے آر ان ایکسپینسو. کسی کے پاس نوائز کینسلیشن ہے ٹھیک ہے, وہ آپ پہن لیں, دے آر دا بیسٹ. بٹ جب آپ یہ پہن بھی لیں دین آلویز 2 دفعہ دیکھیں روڈ کراس کرتے ہوئے, کیونکہ بعض دفعہ آپ کو گاڑی کی آواز نہیں آئے گی. ایسا ہے, اور اس سے ابھی آپ کو ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں. آئی ریمبر جب شروع میں یہ ہائیبریڈ الیکٹرک کارز آئی تھی تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا, میں گاڑی کا شور سن کے اندازہ کرتا تھا روڈ کراس کرنے کا, ایک گزری زم کر کے پتہ بھی نہیں چلا. تو ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل جی, اپنی سماعت کو اور اپنی بصارت کو استعمال کریں. باجے ول بی باجے, اور وی آر لاؤڈ نیشن, نہیں ہم ویسے بھی اونچا اونچا بولتے ہیں اور اونچا اونچا سنتے بھی ہیں. جی ایگزیکٹلی. سو آپ اپنی سیفٹی خود کریں. یہ کہ آپ وہ فوم والے ہیڈ فونس ایٹ لیسٹ پہنیں جب بھی آپ اتنے نوائزی انوائرمنٹس میں جائیں, تاکہ آپ کی ہیئرنگ سیف رہے. کیونکہ اگر زیادہ لمبا ایکسپوجر ہو گیا تو یہ ہیئرنگ لاس جو ہے پرماننٹ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ تو تھوڑی سی تکلیف ہوگی, بٹ اس کو پہنیں, اور جب بھی روڈ کراس کریں ایسی جگہوں پہ 2 دفعہ دیکھ کے کریں, تاکہ اس جو ایئر فونس ایئر پلگز ہیں اس کی وجہ سے آپ کو کوئی ایکسیڈنٹس وغیرہ. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ فار بینگ ود اس. اور زبردست جی, آپ دوسروں کا خیال رکھیں. اگر آپ کو کچھ نیکی کا کام کرنا ہے, یہ بھی ایک نیکی ہے. اگر آپ کسی کی سماعتوں پر یہ تھوڑا سا رحم کر دیں گے, یہ نیکی کے کھاتے میں جائے گا. پلیز پہلے اچھے کام ہوتے تھے جی, فلوٹس بنا کرتی تھیں اور نہ جانے کیا کیا, اب تو تباہیاں ہو رہی ہیں. ویل ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ونس اگین, اور آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرتے ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر پر سازش کا بیانیہ انٹرسیپٹ کی سٹوری نے بے نقاب کر دیا. انٹرسیپٹ نے پہلے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس سائفر کی کاپی نہیں, کسی ذرائع نے تصدیق بھی نہیں کی. سائفر دستاویز کی تصدیق کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکی, یہ اس اخبار کا دعویٰ ہے. اور اخبار نے یہ بھی کہا ہے کہ سٹوری پاکستان کے ایک انگریزی اخبار کی سٹوری سے ملتی جلتی ہے. اور کیا مراسلہ ڈان اخبار کی کسی رپورٹ کو دیکھ کر بنایا گیا ہے؟ ظاہر ہے صحیح سوال اٹھتا ہے. یہ بھی ثابت ہوا کہ سائفر کوئی امریکی سازش نہیں بلکہ سخت سفارتی زبان کا استعمال تھا. جو اور سٹوری میں کوئی نئی بات نہیں, یہ چیئرمین پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے جو 1 سال سے چل رہا ہے. اخبار کا دعویٰ ہے کہ مراسلے میں ڈونلڈ لوز سے منسوب بیان کا خیال تھا, دھمکی نہیں. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ دھمکی نہیں ملی, نہ کوئی سازش ہوئی. چیئرمین تحریک انصاف تسلیم کر چکے ہیں کہ سائفر کی کاپی ان کے پاس تھی. اب سامنے آ چکا کہ سائفر کی وہ کاپی اور معلومات کہاں پر ہیں. اس پر حکومت کی طرف سے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق قانونی کارروائی ہونی چاہیے. حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دفاعی تجزیہ کار, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. حارث نواز صاحب, کیا امپریشن جاتا ہے یہ ساری چیزیں جو اب جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں؟ آئی تھنک بہت ہی افسوسناک بات ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ نے ایک سفارتی آداب اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو کہ ایک بہت سیریس ایک ایشو ہوتا ہے اس کو آپ نے بالائے طاق رکھا, اور آپ نے یہ چیزیں نثر بھی کی جس سے پاکستان کے اور ایک دوسرے ممالک کے تعلقات خراب ہوئے. پلس آپ نے بڑی سیریس وائلیشن کی کیونکہ پاکستان کی ڈاکومنٹ ہر مہینے ہر آفیشلی رپورٹ سے سائن, ایون آئی ایز اے بریگیڈ کمانڈر ہیز بین سائننگ, آل آف سے سائن کرتے ہیں کہ ہم اس کا خیال رکھیں گے, کوئی ایسی بات نہیں کریں گے. اور اس کو لیک کرنا, پھر وہ غائب کرنا, پھر اس کے بعد مرتضیٰ حسن جو ان کا پی ٹی اے کا ایک کلٹ ہے خاص طور پہ وہ یہ چیزیں نشر کرتا ہے, پاکستان آدمی خلاف بھی بولتا ہے, لیک کر دینا اور وہ مسنگ ڈاکومنٹ ہو جانا, اٹس اے ویری سیریس تھنگ. آئی اسٹرانگلی فیل کہ اب اس کی انکوائری کر کے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. اور چیئرمین پی ٹی آئی شوڈ بی ہیلڈ اکاؤنٹیبل کہ آپ نے کیسے ڈاکومنٹ کو مسنگ کیا, پھر ریلیز کیا, اب کہیں پر پبلش ہو رہے ہیں, کہیں نکل رہی باتیں, جس کو اس کو کہیں نہ کہیں اینڈ ہونا چاہیے تاکہ پروٹیکٹ دا ڈیٹرنس
फॉर अदर पर्टिकुलरली दो रिस्पॉन्सिबल जो इनके होते हैं कि वो आइंदा शेयर करना करें। तो हारिस नवाज साहब, ये भी कहा जा रहा है कि इसकी तस्दीक नहीं हो रही, तो कंटेंट पे फिर कितना रिलाई किया जा सकता है? देखें, कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल रिलाई नहीं किया जा सकता, इसलिए जब तक वो उसकी तस्दीक तो सिर्फ फॉरेन ऑफिस कर सकता है। और फिर अमेरिकन जो मिलर ने बड़ा जो स्पोक पर्सन है फॉरेन ऑफिस के अमेरिकन, उन्होंने बड़ी क्लियर कहा कि इट वाज अ डिस्कशन, ये अपना ख्याल था, इट इज नॉट समथिंग टू विद द अमेरिकन गवर्नमेंट। और पाकिस्तान ने तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कमेटी में भी ये बात कर दी, क्लियर कह दिया कि इट इज जस्ट अ बिलेटेड इंटरफेरेंस, दैट्स नथिंग। अगर दिमाग ही कर दिया इट्स एंड ऑफ इट, बट यू कांट टेक इट आउट ऑफ द ब्लो, ले जाके आप बदनाम करें पाकिस्तान को, और उसमें पाकिस्तान की कितने रिलेशन खराब होते हैं, कितनी बातें जो यू आर नॉट सपोज टू डिक्लेयर। आप एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं और उसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं कि आपने कोई ऐसी चीज है जो मुल्क में फार खिलाफ हो, वो कोई बात नहीं की जाएगी। ज़ाहिर है आप में और डोनाल्ड ट्रंप में फ़र्क होना चाहिए। वकारुल हसन खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्रिगेडियर रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार, उनसे भी बात करते हैं। वकार साहब, अब ये चीज़ें जो इस तरह से सामने आ रही हैं, कल रात से ही हम देख रहे हैं कि ये इंटरसेप्ट की जानिब से एक स्टोरी आई, फिर पता लगा कि वो किससे मिलती जुलती है, कोई स्टोरी से मिलती जुलती लग रही थी, फिर अखबार की जानिब से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, व्हाट आर योर थॉट्स? जी, इसके अंदर एक तो इंटरसेप्ट में जो काम करते हैं रिपोर्टर जो है, उनका आई थिंक बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए, बीइंग प्रो पीटीआई, और टाइमिंग भी आई थिंक इंटरेस्टिंग है, बिकॉज अभी असेंबली डिसॉल्व हो रही है, उसके बाद टर्म गवर्नमेंट ने आना है, इट्स अ वेरी क्रिटिकल टाइम। और फिंगर पॉइंटिंग अगर आप देखें विद इन जो है मेनली मिलिट्री की तरफ है कि जी इसमें शायद कुछ मिलिट्री, विच इज हाईली एब्सर्ड। सभी आ जाते हैं जो नैरेटिव है कि पहले साइफर लहराया गया, फिर साइफर आ गया ढींगरा, और आपने देखा कि उसमें कोई 50 से ज्यादा जलसे किए गए और एक नैरेटिव बिल्डअप किए। 14 नवंबर को जो चेयरमैन पीटी का एक इंटरव्यू होता है फाइनेंशियल टाइम पे, कहते हैं नहीं जी अमेरिकन उसमें नहीं थे, तो बस ये जी लोकल हुई, एंड आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट, एंड आई हैव वेरी गुड रिलेशन विद द यूएस। यानी मुनाफकत की इंतहा देखें, नाउ अगेन इट कम्स, और फिर ये जिंदा हो जाता है। तो उसका जो देखें एक सी सॉ है साइफर की स्टोरी जो है, स्टार्ट कहाँ से हो रही है और दरमियान में क्या चांस है। मैंने अमेरिकन में कांग्रेस में राय परसेंट किया होगा, भाई साहब आप क्या बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आप टोन डाउन कर लेते हैं। एक और चीज भी है कि वो जो साहब थे जो आके डिफेंड कर रहे थे कि नहीं जी पीटीआई से कोई नहीं था और ये था, आप अंदाजा कीजिए कि कौन सा ऐसा सहाफी होता है जो फौरन जाके सोर्सेज बताने पे तैयार हो जाता है। जी एग्जैक्टली, अभी आप देखें ना कि चूंकि अभी इंटरिम गवर्नमेंट है और इसमें साल भर पॉलिटिकल लीडरशिप तो पीछे हो जाएगी, तो उसमें डेफिनेटली मिलिट्री का एक रोल है, तो SIFC और सारी डेवलपमेंट की बात, तो इसमें टाइमिंग आप देखेंगे इस वक्त फेंका जा रहा है कि प्रोबेबली जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, मतलब इट्स सो अब्सर्ड। बाकी जो आ जाता है, फर्ज करें लेट्स से कि ये ट्रू है, क्या इस पर बातचीत नहीं हुई पहले, क्या जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में एग्जैक्टली यही कहा, इसको भी आप नाम कुछ दे दें, आप उसको साइफर कह लें या आप इंटरफेरेंस कह लें, और ये कंट्रीज करते रहते हैं। इवन पाकिस्तान प्रोटेस्ट करता है कई दफा, लेट्स से समथिंग हैपनिंग, तो अमेरिका से लेट्स से अगर मूडी जाता है तो कई दफा आप कहते हैं जी कि आप हमारे लिए बात करें कश्मीर, सो इट्स ऑलवेज डिप्लोमेटिकली देयर आर वेज टू कम्युनिकेट। तो एक तो ये है कि इसको बहुत उछाला गया। अभी आ जाते हैं कि इसके अंदर जो लेट्स से अगर ये बिल्कुल जेन्युइन है तो हु इज डन इट। ऑलरेडी साइफर का जब पूछा गया चेयरमैन पीटी में कहते तो गुम गया था वटेवर, फिर दूसरी बुखारी साहब आए तशरीफ ले गए, तो मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये इसके अंदर इसकी कोई कॉपी है जो भी दिखाया जा रहा है, ये पीटीआई ने खुद ही लीक किया, दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। क्या आप जो है जो नेशनल सीक्रेट्स हैं, और इसमें आप देखें ना कितना डैमेजिंग है, इस वक्त एक्चुअली हमसे ज्यादा यूएस गवर्नमेंट पे प्रेशर है। इम्पैक्ट ही जानना चाह रही थी, एक तो टाइमिंग आपने खुद भी कहा इसके इम्पोर्टेंट है इस स्टोरी के आने के, और इम्पैक्ट क्या हो सकता है इसका आगे आने वाले दिनों में? जी इम्पैक्ट इसका डिप्लोमेटिक तो हो रहा है, लेकिन मेन थिंग इज हाउ डू यू अंडरस्टैंड इट, हाउ डू यू कम्युनिकेट इट। अभी इवन आई थिंक यूएस गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट इज आल्सो अंडर प्रेशर। आपने बेसिकली एम्बैरेस कर दिया हमको कि ये चीज जो सामने अगर ले आए हैं, बिकॉज ये चीजें कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। डेफिनेटली जो पॉलिसी स्टेटमेंट्स होते हैं या कम्युनिकेट्स होते हैं, तो उसको एक ऑफिशियल लेवल से कंजम्पशन के लिए, तो ये नहीं होता कि आप इस तरह तो हर कोई लहराना शुरू कर दे चीजें जो है, तो मुल्कों के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। दूसरा ये है कि इस वक्त चूंकि इंटरिम गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट अभी फारिग हो जाएगी, तो इस दौरान पाकिस्तान नीड स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अभी एक नई बहस छेड़ दी गई है, एंड आई वुड से बेसिकली इट्स अ विशियस साइकिल कि इन्हीं कामों पे आप लगे रहे। कभी आप कहें जी कि साइफर ठीक है, बीच में कह दें आपके ख्याल में अमेरिका में भी इससे नई बहस छिड़ सकती है, वहाँ का मीडिया इसको टेकअप कर सकता है सूरत हाल को? जी ऑलरेडी वहाँ पे बहस हो रही है, और उसमें डिफरेंट है, लाइक रशियंस का अपना स्टांस है, मिडिल ईस्ट में और बातचीत हो रही है, लेकिन अल्टीमेटली बेसिकली वन इट इज इम्पैक्टिंग पाकिस्तान यूएस रिलेशन,
نمبر 2 جو ہے اس میں جو انٹرم گورنمنٹ آئے گی اور ملٹری کا نام لے کے ابھی اندازہ کریں کہ لیک اگر کیا ہے تو پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے کیا ہے اور آپ کہہ لیجیے کہ اس ملٹری آفسر نے. What do we have to do now? اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئی تھنک اس کا لیگل ڈسکورس ہے. ون از کہ گورنمنٹ شوڈ چیلنج جو ہے اپنا اس جو بھی اخبار ہے بیسیکلی آن لائن میگزین ہے اور اس کی اتھینٹسٹی پہ آپ چیلنج کریں. اینڈ دین جو آپ کے پاس شواہد ہیں پہلے بھی اور خان صاحب نے بھی کہا تھا جی کہ میرے پاس تو مس پلیس ہو گیا ہے, پھر آفیسر سیکرٹ ایکٹ کے تحت اس کی آئی تھنک پوری کارروائی کریں اینڈ ہوز ایور از دیر جو بھی اس کو ہینڈل کر رہے تھے وہ لوگ سامنے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں جو ہیں آپ جیسے پوسٹ و تیرا میں آپ اسے استعمال بھی کر لیں اپنے نیریٹو کے لیے, اس کے بعد آپ ڈینائی بھی کریں, دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں کرتے. ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ. وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, بریگیڈیئر ریٹائرڈ. اس سے پہلے حارث نواز صاحب اپنی رائے دے رہے تھے اور وقار حسن صاحب اپنی رائے دے رہے تھے. تو چلیں اب اجازت چاہیے. اچھا جی, اب آپ سے اجازت جانے کا وقت آ گیا. اپنا خیال رکھیے گا بہت سارا, اور ہم آپ سے کیا کہیں گے, اللہ حافظ.